اوکے جی، سوری نکل جی، تھینک یو، آپ نے جوائن کیا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ پھر دوبارہ جڑ گیا، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ ہاں جی، آپ پھر جڑ گئے. آپ نے قرآن کی آیت نکال دی ہے نا قرآن میں سے یہ؟ بھائی مسلمان کا تو ایک کمیونٹی کا نام پن کی ایک کریٹر مجھے انسان سا کا بنا، انسان کریکٹ نام ہے یہ کئی کا تو یہ ہمارے ایک کاسٹ میں ہمیں پیدا ہوا تو ایک یار مسلم تم سر کو رکھ مسلمان ہی لیتے، کیوں؟ تم مسلمان ہی کیوں؟ چھوڑ دو ایک نا، رکھ لیتے. ہاں مسلمان چھوڑ دو نا، مت رہو مسلمان. کیوں مسلمان؟ اب کون ہے اگر مسلمان میں؟ قرآن کی آیت بھی تم نہیں مانتے ہو تو تم مسلمان بھائی کیوں ہو؟ نکلو. میں ایک بولتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یار حج چھوڑو، کو نہیں نماز جاتا نہیں ہوں. پڑھو، کچھ نہیں پڑھو، کچھ نہیں کرو، مسلمان بھی نہ رہو، کہہ دو اللہ خدا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. محمد رسول نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، کہہ دو. ایسا ختم ہوئے تو کیسا بھائی؟ یہ ختم ہے تو ختم تم ہو یہ گئی نا. ختم ہونے. نہیں تو قرآن جو ہے وہ قتل و اب تمہارا قتال کو کا کیا سبق ہونا دیتا ہے. چاہیے بولو؟ تمہارا مقصد کیا ہے یہ چینل رکھنے کے واسطے؟ میرا ایسا رائٹ مقصد یہ ہے، مقصد میرا مقصد تمہارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تم جو ہو ایک ہپوکریٹ ہو، لائر ہو، ڈسیور ہو، جھوٹے ہو. نہ تم مسلمان ہو، نہ تم ایتھیسٹ ہو، نہ تم ایگنوسٹک ہو. تم نے مسلمان کو اپنے بیچ میں رکھا ہوا ہے. تم اسلام کو مانتے نہیں ہو، قرآن کو مانتے نہیں ہو، تمہارا حدیث کو مقصد کیا مانتے ہے نہیں ہو. تم بولو ہو بھائی؟ کون؟ تم جیسے بندوں کے لیے میرے پاس کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں جی، یہ اب RM316 عبداللہ صاحب آئیں جی، دیکھیں کہ کون آئے ہیں جناب. کوئی ہے آپ میں سے مومن تو پہلے بات کر لے، اگر کوئی مومن نہیں ہے تو سارے باری باری بات کر لیں، اور پھر ہم سٹریم ہلو بند کریں گے. آج کی سٹریم میں سب بھاگ گئے ہیں، کسی السلام کے علیکم. پاس نہیں ہے کچھ ہیلو بتانے کے لیے. ہلو جی ہلو جی ہلو جناب، آواز ہیلو. آ رہی ہے ہیلو جی؟ آواز آ رہی جی ہے؟ آ رہی ہے جی. RM جی، RM صاحب آپ پہلے ہاں بولنے سے. جی جی. ہاں میں ایک ہندو ہوں. جی سر، ویلکم سر. میں اور میرا بلیو یشو مسیح پر ہے. تھینک یو اور سر، میں نے ٹھیک آپ ہے. کا میں نے آپ کے چینل کو دیکھا ہے کہ ایک مسلم نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ یشو مسیح پہ بلیو غلط کرتے ہو، تو میں دعوت دیتا ہوں مسلمان ہی دھرم صحیح ہے. تو میں نے تھوڑی آپ کی جانکاری کے پرپس سے آپ کا چینل واچ کیا تھا، اور مجھے بہت ہیلپ ملی اس سے. چلیں سر، بہت بہترین کہ سر ہم آپ کی ہیلپ کر سکے سر، بہت زبردست، بہت شکریہ سر. اور آپ کے اور فرینڈ لوگوں کا بھی میں نے چینل واچ کرا، ان کا بھی بہت اچھا رسپانس ملا مجھے. بہترین جیسے سر، ساحل بھائی کا ہو، سجوالا جی کا ہو. بہت زبردست سر، آپ ہمارے ساتھ بہت جڑے، اچھا آپ کام کا کر بہت رہے ہو، بہت آپ شکریہ. کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور آگے بھی پر ایشور آپ کی مدد کریں. سر تھینک یو سر، بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور اپنے وہ جو ہے بھائی مسلمان جس نے آپ کو کہا تھا، اس کو کبھی میرے چینل پہ بھی لے کے آئیے گا، ذرا ہم ان سے گپ شپ لگائیں. میں پہلے آپ کے پورے ان چینلوں سے میں پوری اور تیاری کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ملتا ہوں اور پھر ایڈوائس دوں گا میں آپ ہاں کے سر، لیے. آپ ان کو بلا لیں، ان کو ادھر چینل پہ بلا لیں، تاکہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کو یسوع مسیح میں کیا ہم غلط مانتے ہیں اور وہ صحیح مانتے ہیں. ذرا ہم دیکھ لیں، ذرا ان کو نا، ان کو کہیے کہ ادھر آ جائیں بالکل بالکل اور وہ غلطیاں ہمیں بالکل بتا بردر. دیں آ کے. بالکل سر بردر. بہت مہربانی سر، تھینک بہت یو. شکریہ. عبداللہ جی آپ جڑے ہیں، آپ کا شکریہ جی. عبداللہ جی، عبداللہ جی آپ میوٹ پہ ہیں. RM صاحب آپ ہیلو سٹریم السلام چھوڑ علیکم، سکتے ہیں، آواز آ بہت رہی ہے؟ مہربانی. جی وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے آواز سر. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. ہاں میں 15 سال کا ہوں اور میرے پاس زیادہ نالج نہیں ہے، تو میں خالی ایسے دیکھنے اچھا آیا تھا. اور اگر آپ کے اچھا. کوئی کانٹرڈکشن ہے تو آپ وہ بتا سکتے ہیں کیا؟ سر کانٹراڈکشن کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی آج. بات سمپل یہ ہو رہی ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ اچھا گمراہ کرتا ہے؟ جی، مجھے اس پہ نالج نہیں ہے تو میں ڈیفینڈ تو نہیں کر پاؤں گا، پر ایسے ہی سنوں گا مطلب آپ سے، اور جو بتائیں اس کو چلیں تو سر، دیکھ لیتا ہوں ویسے. آپ نے میری اگر سٹریم سنی ہو تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جسے جی چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ہاں، وہ سر آپ مسلمان بائی میرے برتھ خیال ہے نا؟ سے وہ آپ بائی برتھ جی مسلمان ہیں بائی نا؟ برتھ ہوں، کہ پر میں مسلمان بنانے میں سائنٹیفکلی پیدا ہوئے؟ جی بائی برتھ ہوں. اوکے. بائی تو برتھ سر ہوں آپ اور مجھے بتائیں، آپ نے یہ قرآن کریم سائنٹیفکلی کو میں بلیو پورا کرتا ہوں. ہاں جی، آپ نے قرآن کو پورا ٹرانسلیشن سے ایک دفعہ پڑھا ہے ابھی تک؟ نہیں نہیں. سر غلطی کر لی نا سر آپ نے. چلیں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے آیت ہے سورہ النحل کی
आयत नंबर 93 ये जी कहता है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है। वलकिन युज़लिल्लु मन यशाअ, लेकिन वो जिसे चाहता है युदलिल, यानी कि गुमराह करता है, स्ट्रे करता है। सर मेरा सवाल ये है, अल्लाह अगर खुद ही गुमराह करे, और अल्लाह कुरान में ये भी कहता है कि अगर शैतान गुमराह करे तो अल्लाह हदायत दे सकता है, लेकिन अगर अल्लाह गुमराह करे तो उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। उसने मोहम्मद साहब को कहा कि मोहम्मद साहब तुम भी हदायत नहीं दे सकते उस शख्स को जिसको मैं गुमराह करता हूँ। कुरान की चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 37 है। अल्लाह मियां मोहम्मद साहब को कह रहे हैं जिसको मैंने गुमराह कर दिया तुम उसको हदायत नहीं दे सकते। ठीक है, तो अल्लाह जो है वो शैतान जी से भी ज्यादा गुमराह करते हैं, क्योंकि अगर शैतान गुमराह करे तो लोग उनको हदायत दे सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह गुमराह करे तो किसी को हदायत नहीं मिल सकती। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह मियां में और शैतान मियां में फर्क क्या रह गया? ओके, मैं आपको भी बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं उतनी, तो अंदाजे से। ठीक है, अभी आप देखिए, ये जब प्रॉफिट के जो अंकल है, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और उनका इंतकाल हो गया था। तो जब भी सेम प्रॉफिट की ऐसी आयत आई थी कि अंकल अंकल प्रॉफिट प्रॉफिट की कौन है? प्रॉफिट के अंकल। ओके, अंकल है, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ठीक हो गया। हाँ हाँ, जी जी, नहीं किया था, और वो उनसे बहुत करीब थे, जबकि प्रॉफिट ने बहुत समझाया पर उन्होंने नहीं कबूल किया। और उसकी ओके, वजह तो से यही, और जो, इसी बात को अल्लाह मियां कह रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 16 हाँ की हाँ, आयत अल्लाह नंबर मियाँ ये कह 37 रहे के हैं कि, अंदर, 37 के अंदर ये अल्लाह मियां क्या कह रहे हैं? जी कह रहे हैं कि ए नबी, आप जितनी मर्जी ख्वाहिश कर लें इनकी हिदायत की, तो यकीनन अल्लाह हदायत नहीं देता जिसको वो गुमराह करता है। तो बेसिकली अल्लाह तो यही तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने खुद गुमराह किया हुआ था, अल्लाह ने खुद गुमराह किया हुआ था प्रॉफिट के अंकल को। तो मोहम्मद साहब जितनी मर्जी आप हदायत दे लें, वो हदायत नहीं पाएंगे। तो बेसिकली गुमराह शैतान ने नहीं किया हुआ था, अल्लाह ने किया हुआ था। अब मुझे बताएं, जब प्रॉफिट के अंकल को अल्लाह मियां जहन्नम में फेंकेंगे, तो अगर प्रॉफिट के अंकल अल्लाह मियां से कहें कि अल्लाह मियां आप ही ने तो मुझे गुमराह किया हुआ था, तो आप मुझे जहन्नम में कैसे फेंक सकते हैं? तो क्या ये लॉजिकल बात नहीं होगी उसकी करने की? जी जी। इसका मेन मतलब ये है कि जो अल्लाह मियाँ जो है ना, कि क्या बोलूँ मैं, हाँ, जो लोग हम उन्हें पहचानते नहीं है ना, जो अगर सिंसियर है तो अल्लाह ताला उन्हें गाइड करेंगे। वो सिर्फ अल्लाह को पता है और हमें नहीं पता है वैसा। तो हम कहते हैं कि सर हम ये तो उन्हें मेरा बहुत समझा सर रहे ये हैं तो मेरा और ये ये तो अच्छा मेरा इंसान है सवाल सब। नहीं है ना। सर ये मेरा सवाल नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। जी मैं, देखें, जी जी अल्लाह मियाँ किसको हदायत दे रहा है वो अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह हदायत देता है मैं ये शाहू, जी अल्लाह जी गुमराह करता है मैं ये शाहू। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। करेक्ट? जी जी ओके, करेक्ट हो गया। अब मैं यही तो बात कह रहा हूं कि प्रॉफिट के अंकल जो कि आपने बताया, वो आखिरी हाँ दम जी तक हदायत नहीं पाए। और मैं आपको कह रहा जी हूं कि कुरान उस चीज की गवाही दे रहा है कि प्रॉफिट के अंकल को खुद अल्लाह मियां ने गुमराह किया हुआ था। जी आप ऐसे अल्लाह मियां को क्यों मानते हैं जो कि आपको खुद गुमराही में रख सकता है? लेकिन सर जी। शैतान का काम है ना तो मेरे प्यारे भाई गुमराह करना। जी, शैतान का काम है गुमराह गुमराह करना करना जी। शैतान का काम है कि अल्लाह मियां का काम है? शैतान का काम है। ओके, लेकिन अल्लाह मियां यहाँ पे जी, कह रहे हैं कि मैं शैतान से ज्यादा गुमराही कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना मुझे पीछे की आयत पता है, ना इसकी तफसीर पता सर है। पीछे की आयत पढ़ लें, तो ये, तफसीर पढ़ लें। सर एक सेकंड, आपको तफसीर में जाना है इसकी के पीछे की आयत में जाना है? पीछे की आयत में जाते हैं, 35 से 38 ले लेते हैं, पीछे की आयतें पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे साथ सर, आप मेरे साथ जहां पे जाना चाहेंगे मैं चलाऊंगा आपके साथ, लेकिन मुझे इवेंचुअली आपने ये बताना है कि आप मुसलमान क्यों हैं। और कहते हैं ये मुशरिक लोग, अल्लाह हाँ मैं वही चाहता, कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने 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 सुने। हाँ, अल्लाह चाहता तो मैं अल्लाह के मुसलमान सिवा इसलिए हूँ किसी की, क्योंकि वो साइंटिफिक आप साइंटिफिक मुसलमान फैक्ट से इसलिए बता हैं रहा कि हूँ, जो कुरान में अभी साइंटिफिक तक फैक्ट्स रॉन्ग हैं। प्रूफ नहीं हुए। ओके, कुरान में जी साइंटिफिक फैक्ट हैं बहुत, जो अभी तक रॉन्ग प्रूफ नहीं हुए। और कॉन्टेक्ट, ओके,
کانٹرڈکشن بھی کوئی نہیں ہے قرآن میں, کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے قرآن میں. آر یو 100% شیور کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں؟ جی اگر میں آپ کو کتنی کانٹرڈکشنز میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں کہ آپ مان لیں گے کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے؟ کتنی دیکھنا چاہیں گے؟ 1 2 3 4 5 کتنی دیکھنا چاہیں گے؟ 2-3 دکھا دیجیے کیونکہ ایک میں مطلب مجھے صحیح پتہ نہیں چلے گا نا, اس میں 2-3 کافی ہے بس. کوئی بات 2-3 دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, قرآن میں کنٹرڈکشن دکھانی ہے. کنٹرڈکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ کہ ایک جگہ پہ کچھ اور لکھا ہو, دوسری جگہ پہ کچھ اور لکھا ہو, رائٹ؟ اس کو کنٹرڈکشن کہتے ہیں نا. جی بالکل جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی میں کنٹرڈکشن آپ کو قرآن کی دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو قرآن کی کنٹرڈکشن دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ یلو پیجز کو کھول لیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ کسی خدا کی کتاب ہوگی؟ یلو پیجز جہاں پہ وہ لوگوں کی ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. تو یہ معیار جو ہے نا ایک بڑا غلط معیار ہے کہ جی قرآن میں اگر کنٹرڈکشن نہیں ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. میں سائنٹیفک پروف پہ بھی جاتا ہوں, پہلے کنٹرڈکشن دیکھ لیں پھر سائنٹیفک پروف پہ جاتے ہیں. اچھا جی, یہ قرآن کی سورت نمبر 79 ہے, آیت نمبر 27 ہے. اللہ میاں کہتے ہیں, کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے تخلیق کیا آسمان کو, ٹھیک ہے, اس کے گنبد کو بلند کیا, پھر ہر طرح سے درست کیا. سر آپ سن لینا ذرا پلیز. اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا, اس کے دن کو ظاہر کر دیا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک سائنٹیفک پرابلم آ گئی. He darkened its night and extracted its brightness. سر نائٹ کو ڈارک آپ نہیں کر سکتے. نائٹ یا ڈارک کا مطلب یہ ہوتا ہے, سن لیں, ڈارک کا مطلب یہ ہوتا ہے ایبسنس آف دا لائٹ. روشنی کے غیر موجودگی کو اندھیرا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن میں جب یہ والا سینٹنس آیا نا, it darkened its nights and extracted its brightness, تو یہ سائنٹیفکلی غلط ہے. کہنا صرف یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے دن میں روشنی کر دی, he placed light in the day, کیونکہ نائٹ بائی اٹ سیلف, اگر سورج کریٹ نہیں ہوا, چاند تارے کریٹ نہیں ہوئے, تو بائی ڈیفالٹ رات میں اندھیرا ہے, ہر طرف اندھیرا ہے. تو کریشن کے اکاؤنٹ میں یہ ایک سائنٹیفک پرابلم ہے کہ جب اللہ کہتا ہے نا he darkened its nights, that's scientifically wrong, کیونکہ جب تک سورج اور تارے کریٹ نہیں ہوئے بائی ڈیفالٹ دنیا میں اندھیرا تھا. تو یہ سائنٹیفک پرابلم ہے. اچھا, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے پہلے آسمان کی تخلیق کی. اللہ نے کس کی تخلیق کی؟ آسمان کی. کریکٹ ہو گیا میرے پیارے بھائی؟ اللہ نے آسمان کی تخلیق کی. اوکے, انگلش میں کرتے ہیں. اللہ کریٹڈ ہیونز, ہی کنسٹرکٹڈ اٹ, ٹھیک ہے. اللہ نے ہیون کو کریٹ کیا پہلے, ٹھیک ہے. اوکے, اس کے بعد آفٹر دیٹ بعد ذالکا, آفٹر دیٹ ہی اسپریڈڈ دی ارتھ, اس کے بعد اس نے, اللہ نے کیا کیا؟ ارتھ کو بنایا. کریکٹ کہہ رہا ہوں؟ جی جی جی. اللہ نے پہلے کس کو بنایا؟ آسمان کو. اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. یہی نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ جی, پکی بات ہو گئی, کوئی شک؟ اوکے, اب ہم قرآن کے چیپٹر نمبر 41 میں جاتے ہیں, آیت نمبر 9 سے 12 کو پڑھتے ہیں. یہ کہتی ہے, Do you intend disbelief in he who created earth in 2 days and attribute him equal? This is the Lord of the world. اللہ نے پہلے 2 دنوں میں زمین کو بنایا. بنانے کے بعد اس نے اس کے اوپر ماؤنٹینز لگائیں, سرفیس لگائی, اینڈ ہی بلیسڈ دا ڈیٹرمن ان دیئر ان, اور پھر وہاں پہ دنیا کے اندر لوگوں کو بنایا 4 دن کے اندر وداؤٹ ڈسٹنکشن. سما استوا, سما اینڈ then he directed himself to the heaven while it was smoke and said it to come willingly, and compulsively he came willingly. تو اللہ نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان بنایا. سر قرآن کی چیپٹر نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے 12 میں اللہ نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمانوں کا رخ کیا. قرآن کی چیپٹر نمبر 79 میں اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا
اور پھر اس کے بعد زمین کا رخ کیا ہے. سر اسے کنٹرڈکشن نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ پھر سے بتائیے ذرا، وہ اس کی آیت، ہیون کی آیت، پھر سے یہ سر جی والی آیت یہاں جو ہے نا پہ اوپر. اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا نا، یہ دیکھیں اللہ نے آسمان کو بنایا، جی جی ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد زمین کا رخ کیا اور زمین کو پھیلایا، بعد ازالی کا، اس کے بعد زمین کا رخ کیا اور زمین کو پھیلایا، رائٹ. ہاں جی جی بعد ازالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی آفٹر دیٹ. یہاں پہ اللہ نے پہلے زمین کو ہاں بنایا، ہی یو کریٹڈ دا ارتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جی سما دین، سما کا مطلب ہوتا ہے دین اس نے آسمان کو جی. بنایا. تو مجھے بتائیں یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ دین ہی کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے دکھ رہا نہیں ہے. دین ہی مووڈ اٹ ٹو سما یار، سما السما ہیونز. السماء. پھر اس نے آسمانوں کی طرف رخ کیا اور آسمان بنائے. سر اس کو کنٹرڈکشن نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ عبداللہ صاحب کدھر چلے گئے یار؟ پہلی کنٹرڈکشن میں عبداللہ صاحب چلے گئے. انٹرنیٹ ایشو ہوگا، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوگا. ایڈم بھائی، ارے ساحل بھائی کہتے ہیں سب چلے گئے تو میں بول لیتا ہوں. نہیں، عبداللہ جی صاحب جی ہم واپس آئے. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، عبداللہ صاحب واپس آئے. جی عبداللہ صاحب، عبداللہ صاحب یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے تو جی کیا جی. ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دین ہی ڈائریکٹڈ ہمسیلف ٹو دا ہیونس. جی اسکائی از اے سما، ہاں سما ہیونس کو کہتے ہیں نا، اسکائی کو کہتے ہیں نا. دیکھیں اللہ نے پہلے جی جی جی. سما بنائی ہے یا پہلے ارض بنائی ہے؟ ذرا یہ بتائیں مجھے. پہلی بات ہیونس کیا ہے؟ ہیونس یار 7 آسمان جو ہیونس، کہتے ہیں نا. اور میرے بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، یہاں پہ بھی سما کا ورڈ جی ہے، یہاں پہ بھی سما کا ورڈ ہے. مجھے وہ گمن گیریاں نہ دکھائیں گے. اول ارضا بعد ذالکا، زمین بعد میں بنائی، ٹھیک ہے، اور اوپر جی سے سما ہے، ٹھیک ہے، السماء. ٹھیک ہے. ہم عربی میں رہتے ہیں تاکہ جی آپ یہ جو گمن گیریاں ہیں وہ نہ کر سکیں. دیکھیں یہاں پہ پہلے اللہ نے آسمان بنائے، جی ہیونز بنائی، چاہے وہ ہیونز ہوں چاہے وہ جی. سنگل سکائی ہو، ڈز ناٹ میٹر. عربی میں سما ہے. ہاں صحیح اللہ نے ٹھیک پہلے ہے. سما کو بنایا ہاں اور پھر ارض کی طرف آیا. جی یہاں پہ یہ 79 جی کی 27 ٹو 29 ہے. 41 کی 9 ٹو 12 میں اللہ نے پہلے ارض کو بنایا، ٹھیک ہے، خلق الارض، جی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ آیا سما، بعد میں دین اس نے آسمانوں کو بنایا، سما کو بنایا. السماء. مجھے بتائیں اس کو کنٹرڈکشن نہیں کہتے تو کیا ارے کہتے ہیں؟ بھائی جی بھائی بھائی بھائی، کدھر لکھا جی ہوا ہے؟ مجھے ابھی تک نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ صحیح سے دکھ رہا نہیں ہے نا. تو اس میں کہ کدھر لکھا ہوا سر ہے کہ یہ اللہ نے ہیون کو بنایا؟ وہاں ایک ڈائریکٹڈ ٹو ہیون بول کے لکھا ہوا ہے، وہ بھی صحیح سے نہیں دکھا. ہاں جی، تو سر اس نے دین ہی کس کو ڈائریکٹڈ بنایا؟ ہمسیلف ٹو دا ہیون. تو سر اس کو کیا کہتے ڈائریکٹڈ ہیں؟ ہمسیلف. اور اس نے کیا کس کو؟ بنایا پھر؟ آسمان کو نہیں بنایا اس نے. یہ تھوڑا سا نیچے جائے، تھوڑا سا نیچے جائے تو. سر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ سموک تھا، ہاں صرف ایک دھواں تھا، اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو، آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو وہ پہلے بنا چکا ہے. سر جی دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے مجھے کہا قرآن میں جی کنٹرڈکشن نہیں ہے. سب سے پہلی کنٹرڈکشن میں نے آپ کو یہ دکھا دی ہے کہ پہلے وہاں پہ اللہ آسمان کو کریٹ کر رہا ہے، یہاں پہ وہ آسمان نہیں ہے، اسموک ہے، دھواں ہے صرف، اس نے اس کو آسمان بنایا. دس از دا کریشن اکاؤنٹ، جس کے اندر آسمان پہلے بنے ہیں یا زمین پہلے بنی ہے. میں نے آپ کو پہلی کنٹرڈکشن دکھائی ہے. دوسری کنٹرڈکشن اب دکھاتا ہوں میں آپ کو، ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ دماغ کو حاضر ناظر جان کے. اللہ جی یہاں پہ ٹھیک. کہہ رہا ہے who created the earth in 2 days. اللہ نے ارتھ کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 2 days. پھر اس کے بعد ارتھ میں رہنے والی تمام چیزوں کو اس نے 4 دنوں میں بنایا. کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن میں. پھر اس نے آسمانوں کی طرف دھیان دیا جب وہ صرف ایک دھواں تھا، اور اس نے ان سب کو بنایا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں نا. نہیں، 2 دنوں میں. Then he completed اچھا as ہاں 7 ٹھیک ہے. heavens within 2 days. کتنے دن ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا. جی جی ٹھیک ہے. وہی. دیکھیں 2 دن، جب وہ آسمانوں کی طرف گیا پھر اس نے آسمانوں کو کمپلیٹ کیا، بنایا 2 دنوں میں، ٹھیک ہے. جی زمین کو بنایا اس نے 2 دنوں میں، 4، اور پھر یہ 4 دنوں میں زمین کے اندر والی تمام چیزوں کو بنایا، 8. ٹوٹل دن کتنے ہو گئے؟ جی 8 8 ہو ہو گئے. گئے پر. اوکے، جی اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں سب چیزوں کو بنا دیا، 6 days. یہ کنٹرڈکشن نہیں جی ہے تو کیا ہے؟ ہاں. پہلی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ
यार इसमें आप सही से बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग दिनों में काउंट नहीं कर सकते। जैसा कि हेवन है, हेवन 2 दिनों में बना है, बल्कि सिर्फ हेवन के लिए, फिर वही दिन में कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है ना। नहीं, सुम्मा, एग्जैक्टली सही कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है भाई। सुम्मा, नो ये कंट्रडिक्शन है। सुम्मा का मतलब होता है देन, मैंने आपको पहले जी बताया, सुम्मा का मतलब होता है देन। ये पैरेलल जी नहीं चल रहा, ये आफ्टर चल रहा है। हाँ सुम्मा का मतलब होता है देन, पहले ये काम किया, फिर ये किया, और फिर जी उसने ये किया। तो ये देन का वर्ड है। आप आप जो हैं जो मर्जी कर लें इसको, आप इसमें गेम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो 8 दिन है और यहाँ पे 6 दिन है। अच्छा, मैं इसको जी एक हदीस अब दिखाने लगा हूँ आपको। अब हदीस को देखते हैं। हाँ हदीस में 7 दिन है। जी हदीस में कितने दिन है? जी। 7 दिन। ठीक है। कुरान में, अच्छा वो ठीक है, मैं उसको वो पूरा भूल जाता हूँ, क्योंकि वो 2 4 का जो आप कह रहे हैं वो अलग अलग उसमें है। अब हम नहीं बोल सकते एक दिन में कुछ ऐसा बना। अब क्लियरली कुरान में लिखा हुआ है कि 6 दिन में टोटल हर चीज बना, ठीक है। जी सर, मैंने आपको वही ठीक है। दिखाया है। आपको अभी भी इसमें शक है? आए दोबारा देखते हैं। अरे नहीं यार, आपका ये शक नहीं, दूर दूसरा बताओ, करते हैं। क्योंकि मुझे ना नहीं, समझ आ दूसरा रहा है क्या ना बताऊं दिख रहा है ये? इसमें। सर देखें, आपकी आंखों पे 1% पे पर्दे, बैटरी लगी हुई है। आपकी आंखों पे पर्दे लगे हुए हैं सर। कि अभी आपको मैंने दो चीजें दिखाई हैं। एक जगह पे आसमान पहले बने और जमीन बाद में, दूसरी जगह के ऊपर जमीन पहले बनी और आसमान पे। और आप कह रहे हैं ये क्या कंट्रडिक्शन नहीं है। एक सेकंड, आसमान किससे बना हुआ है? स्काई किससे बना हुआ होता है? स्काई स्मोक थी और अल्लाह ने उसको बनाया। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये देखें अभी स्काई किससे बना हुआ है? अपना भाईजान, आसमान किससे बना हुआ है? भाईजान इधर देखें, यहाँ पे क्या लिखा है। अल्लाह कहता है, he directed himself to the heavens while it was smoke and he said to it जी come, and then what Allah says, and he completed, and he completed them as 7 heavens within 2 days। मुझे बताइए, सब आसमावात, ओके, 7 आसमान जी उसने 2 दिनों में बनाए। अब मुझे ये बताइए, जी। आसमान धुआं था पहले? कोई आसमान नहीं था, धुआं था। धुआं किसे कहते हैं? जो स्मोक। ओके, स्मोक। तो स्मोक आसमान होता है? नहीं नहीं। ओके, तो इसका मतलब है उसने नहीं। धुएं की तरफ रुख किया और वहां पे उसको हम्म, आसमान बनाया 2 दिनों में। मुझे ये बताइए कि आसमान पहले बने हैं कि अर्थ पहले बनी है, बकौल इन दो आयात के? यार उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वाला बताओ, इसमें सच में मेरी समझ नहीं है। ओके, नहीं मतलब इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, इसमें आप कितने साल के हैं? 15 साल के? आपने मुझे कहा 15 साल के हैं। जी जी आप, इसका जी मतलब जी है 11वीं जमात में है। इसमें समझने वाली जी। मजीद बात क्या है पीछे? मैं इसमें और रिसर्च करके फिर आऊंगा ना वापस, फिर आपको बोलूंगा इस तो। एग्जैक्टली इसमें इसमें तो समझने वाली, इसमें इसमें रिसर्च करने वाली बात क्या है? आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, इस छोटी सी जी। बात में रिसर्च करने वाली बात क्या है? इसमें ये है कि आप कह रहे हो कि टोटल जो आपने आयत बताई, तो उसके बीच में तफसीर और क्या है टोटल, मैंने देखा नहीं ना सही से, तो वो उससे क्या पूरा चेक फर्क कर लेके पड़ता है? आपको बोलूंगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी कर लें, ठीक है, जी। उससे वो फर्क आयत क्या तो वहीं पड़ता रहने है वाली कि है। जब ये, हाँ जी, मुझे ये हाँ तो फिर बताएं, मैं आके, हाँ, मुझे बाद ये में मैं बताएं बिलीव भी कर कि लूंगा। मुझे ये बताएं कि कैसे ये पॉसिबल है कि ये है, जी। क्या है? कि ये पॉसिबल है। क्या? अरे नहीं यार, वो चेक करना है, आप नेक्स्ट वाला बताओ, फिर मैं आके वापस चलो, चेक करके आपको बोल दूंगा सही। नेक्स्ट वाला बताऊं? तो दूसरा, हाँ ये नेक्स्ट वाला सात, बताओ। ये 6, 7 और 8 को समझाएं जरा। नेक्स्ट वाला आप बता रहे थे ना, कॉन्ट्रडिक्शंस। ये दो कंट्रोडिक्शन तो दिखा दी मैंने आपको इसी में। नहीं नहीं, आपने बोला एक और दूसरी वो बतानी है, हदीत वाली। क्या? हदीत में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बल्कि वो वाली। अच्छा, हदीस में भी कंट्रोडिक्शन है। हदीस हाँ, इसके मुताबिक 7 दिन इससे बताता है। रिलेटेड। ये लें, जी ये लें, ये लें, ये लें। हदीस कहता है 7 दिनों में आसमान और जमीन और उसकी मखलूक को बनाया। ये देखें, हदीस सही मुस्लिम की हदीस है 2789। उसने सैटरडे को क्ले जी बनाया, संडे को उसने कुछ और बनाया, मंडे को जी। उसने कुछ और बनाया, वेनसडे को, ट्यूसडे को उसने कुछ और बनाया, वेनसडे को उसने कुछ और बनाया, थर्सडे को उसने कुछ और बनाया, फ्राइडे को उसने फाइनली खत्म किया। सैटरडे से फ्राइडे, 1, 2, 3, जी 4, 5, अरे 6, 7 डेज। तो हदीस के जी मुताबिक सात ठीक दिन है। है।
قرآن میں ایک جگہ پہ 6 ٹھیک دن ہے ہے, دوسری جگہ پہ 8 دن ہے, حدیث میں 7 دن ہے. مجھے سارا کچھ سمجھائیں کہ یہ کنٹرڈکشنز نہیں ہے تو ہاں اور ہاں کیا ہے. ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں. پہلے تو وہ جو 2 تھے اس میں ریسرچ کر کے واپس آؤں گا اور آپ کو بولوں گا. اور اس کا جو ہے قرآن کی آیت میں ہے کہ 6 دن ہے اور اس میں 7 دن. قرآن کی آیت میں یہ اور لکھا ہوا ہے کہ اور ارتھ اور قرآن کی ہیونس. دوسری آیت میں 8 دن ہے. ہاں وہ میں آپ کو آ کے بتاؤں گا, وہ میری غلطی ہے, مجھے نہیں اچھا, پتا, میں آ کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی اور طرح کے کسی بھی چیز کے ساتھ سملر ہیں. نہیں. اللہ کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی بھی اس کی طرح کا نہیں ہے, کوئی بھی اس کی طرح پہلے کا نہیں ہے. ایک سیکنڈ, پہلے میں وہ آنسر کرتا ہوں آپ کی حدیث. آنسر صحیح کریں جی ہے, حدیث. حدیث کیا کہتا ہوں پہلے جی. تو آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ 6 دن میں بنی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے آیت میں کہ ہیونس اور ارتھ دونوں 6 دن میں بنے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے 7th ڈے پہ آدم علیہ السلام بنے ہیں, تو بنے نا 6 دن. یار ایک سیکنڈ حدیث میں 7th آپ دیکھیں. یار نہیں میرے پیارے بھائی, ایسی باتیں نہیں کیا کریں میرے ساتھ. اللہ نے کہا کیا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں سب کو بنایا اور تمام چیزیں. یہ دیکھیں نہیں کتنے قرآن لکھا چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 7 ہے. یہ دیکھیں, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 انگلش دنوں میں, بھائی. اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ تم آزمائے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے میں, اور کہیں اٹھایا جائے گا. مرنے کے بعد لوگوں نے کفر کیا تو کھلا جادو ہے. اچھا, اب اگر ہم آیت اس میں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے جب زمین کو بنایا نا, کیا لکھا ہے؟ یہ اللہ نے جب نہیں زمین نہیں, کو اس میں کیا بنایا نا, لکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ اس سن میں لو. کیا لکھا ہوا اللہ ہے یار سن تو لے میرے پیارے بھائی, رک جا. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو ایک سیکنڈ, وہ جی دوسری جی والی آیت کیا تھی, یہ ایک سیکنڈ, 41 کی 9 سے 12, 9 سے 12. اس نے باقی کے 4 دنوں میں کیا کیا تھا؟ ماؤنٹینز اور کریچرز اور سبسٹانسز اور سارے کے سارے یہ بیچ کے 4 دنوں میں بنے ہیں. ٹھیک ہے, بیچ کے 4 دنوں یہ میں آیا سارے اور کے وہ سارے بنے. جی اوکے اوکے. یہ تو آیا یہ اور آپ کی جو دوسرا تھا وہ میں بتاؤں گا, پر یہ 6 جی دن کا تو آپ لے اچھا, سکتے ہیں نا, یہ تو لٹرلی ایک آیت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو بیچ کے 4 دن ہیں, آسمانوں اور جی زمین کو بنانے کے بیچ کے 4 دن ہیں, اس میں تمام لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, کہاں بیچ لکھا کے ہوا ہے 4 تمام دنوں لوگوں کو؟ میں یہ لکھا ہوا ہے نا سر. اچھا ایک سیکنڈ میں پڑھتا ہوں. Determined ایک سیکنڈ in نہیں its آ رہا نا بہت. creature substances in 4 days. اوکے پر آدم علیہ یہ السلام تو اس کے بعد بنے تھے نا, اور کے بعد اب آدم علیہ بھائی السلام بنے تھے. آدم علیہ السلام اس اور کے بعد کیسے بنے تھے؟ یہ کنٹرڈکشن ہے. تمام کریچر جب اللہ نے بنا دیے بیچ کے اندر, اس کے بعد آسمانوں پہ گئے, تو آدم علیہ السلام بعد میں کیسے بنے؟ ثابت کر دیں مجھے. تمام کریچرز میں کون ہے؟ اینیملز ہے. اگر آپ دوسری آیت میں جائیں گے تو اس میں لکھا کس ہوا نے ہے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ دیکھو, he placed on it جی firm set mountains over its surface and he blessed and determined جی therein its substances in 4 days without distinction. بغیر کسی ڈسٹنکشن کے ساری مخلوق اس نے 4 دنوں میں بنائی ہے. پورے میں تھا جی سر, تھینک یو سو ویری کریچرز مچ. ہے یار, اس میں کئی کریچرز ہے, سر اس میں کہیں ہیومن کا لکھا ہوا نہیں ہے. آدم کریچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتا دیں. آدم آل اگر دا کریچر کریچرز نہیں ہے, اچھا آل دا کریچرز کدھر ہے؟ تھینک یو, کریچر میں تو اینیمل تمام بھی آئے گا, ہر چیز آئے کریچر گا. اینڈ ڈیٹرمائن. سر سب آئیں گے نا مجھے. اچھا آدم جی کریچر نہیں ہے, آدم آل دا کریچر کریچر نہیں کدھر ہے ہے؟ آپ کریچر یار. آپ آپ ایک سیکنڈ ایک آپ سیکنڈ جو ایک ہیں سیکنڈ ایک سیکنڈ. عقل مند بندے ہیں یا عقل مند بندے ہیں؟ اچھا, آپ مجھے کہہ جا رہے ہیں کہ 8 دنوں کے بعد اللہ نے ایک ایڈیشنل دے لیا اور اس کے اندر اس نے 9 دنوں میں بنایا. یہ اگلی آیت میں چلے جاتے ہیں, مجھے ذرا دکھا دیں کہ اس کے بعد اللہ نے اسے اگلی آیت میں 9ویں دن میں آدم کو بنایا. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, یہ لیں پکڑے. اگلی آیت میں مجھے ایک دکھائیے سیکنڈ کہ آواز آ رہی 9ویں ہے دن میری؟ میں 9ویں دن میں اللہ نے ایک سیکنڈ. بنایا آدم کو. پلیز بتائیے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ کریچرس آل دا کریچرس نہیں ہے, پہلی بات تو ٹھیک ہے. اور جو 6 دن کی سارے ہے جو آپ نے کہا, وہ آپ پہلے وہ یہ 8 ایکسیپٹ دن کیجیے کہ وہ صحیح ہے نا. وہ یہ 8 آیت کے دن ہے. حساب سے وہ صحیح 8 دن کا پہلے, وہ 6 دن کا پہلے بول ہاں, دیجیے. اب آپ اس کے اوپر ریسرچ کر میں بھی لیجئے ایکسیپٹ گا. کروں, آپ بھی ایکسیپٹ کیجیے نا. نہیں آپ ایکسیپٹ نہیں اب کر آپ رہے, جا میں کے, کرتا ہوں. میں وہ ایکسیپٹ کروں گا جو قرآن میں لکھا ہے میرے پیارے بھائی. میں آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اچھا, اب نہیں, آپ آپ نے کو میں نے کہا بتایا حدیث تھا. اور قرآن کا یار
سر آپ کے پاس قرآن میں کسی جگہ پہ نہیں ہے, کسی بھی جگہ پہ نہیں جی ہے, کسی بھی جگہ جی پہ نہیں ہے قرآن میں کہ ہاں آدم کو تمام دنیا بنانے کے بعد بنایا, کسی جگہ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلکہ قرآن میں آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ جنت میں تھا اور اس کو پھر جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت میں ڈالا گیا تھا, جنت میں ڈالا بنایا گیا تھا تھا. جنت میں. اوکے, جنت میں جی ڈالا جی گیا تھا, بنایا کہاں پہ تھا؟ زمین پہ. جہاں مجھے تک آیت میری دے دیں اس نالج ہے, کی, میری نالج ہے آیت دے دیں, یار. آیت دے دیں کہ میں نے زمین پہ. کہا میرے پاس نالج ہی نہیں ہے. اوکے, میں اسی لیے میں نے آپ کو کہا میں بتا رہا ہوں اسکالر کہ نہیں ایسا ہے, نہیں, 15 سال کا ہوں, صرف یہ سب کہہ رہا اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, جا کے دیکھ لیجئے گا. ہوں. جی اب مجھے بتائیں, اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ نہیں, پر ہمارے تو ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اللہ کے پیر ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں اللہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں اللہ کا چہرہ ہوتا ہے؟ نہیں. اوکے, اب آپ میرے ابھی ساتھ آپ ذرا کہو دیکھیں گے گا. کہ تھرون وغیرہ کا نا. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سر, یہ دیکھیں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے آپ نے. جی بتائیں. سر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے سر قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے اسکرین پہ. And they will remain the face of your Lord, owner of majesty and honor. اس کا کوئی اور ٹرانسلیشن بتا سکتے ہیں ذرا؟ سر جون سی مرضی لے لیں, چہرہ دیکھیں نا. ہاں باقی اینڈ رمین وٹ وجہ وجہ فیس. اس کا آپ کوئی اور ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. کتنی ٹرانسلیشن لینی ہے پکڑے آپ کو, میں کون سا ساری ہے؟ ٹرانسلیشن دیتا ہوں. یہ ہاں لیں, یہ معرف لیں, القرآن, یہ لیں, یہ معرف لیں, القرآن. یہ لیں, یہ لیں, یہ لیں, یہ لیں. اوکے جی جی. لارڈ کانشیس پروسیس میجسٹی نوبلٹی, انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. And Lord's continuance will remain full. I have no idea what ہاں that means. And the face of your Lord, یہ معروف القرآن آ گیا, حلالی خان, face of your Lord. جی ٹھیک جی ہے, جی the جی. face of your Lord, یہ ایکسپلینیشن آف قرآن ہے. اور یہ مفتی تقی عثمانی نے اس کو کیا کہ یہ continents, I have no idea how that can be translated into that. ڈاکٹر غلی صاحب نے بھی فیس آف دا لارڈ کا ہے, عبد الحلیم صاحب نے بھی فیس کا ہے, اور بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی چہرہ کا ہے جس کو فیس کہتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ چہرہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا اگر چہرہ نہیں ہے تو پھر آئیز اللہ کی کہاں پہ ہیں, اللہ کی آنکھیں کہاں پہ ہیں؟ لکھا ہوا اس میں بتا. کوشچن نمبر چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر کیا ہے 39. ہم ذرا دوبارہ سے آسانی والی چیز میں جی چلے جاتے ہیں. صحیح انٹرنیشنل لیتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد خان لیتے ہیں, ذرا آسان ہو جائے گا تاکہ ہم ایزیلی دیکھ سکیں کدھر گیا ڈاکٹر اسرار احمد خان. اوکے, اے نبی آپ صبر کیجیے, لوگ کہہ رہے ہیں اپنے رب کی حمد کا تفسیر کیے, سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے سے قبل. یہ کیا ہو گیا, یہ کون سی ہے؟ ایک سیکنڈ, 39 نکالنی تھی, غلطی کر دی ہے میں نے, سوری. 20 کی 39 کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو, پھر اسے دریا میں ڈال دو, چنانچہ دریا سے اسے ساحل پہ ڈال دے گا, اس کو اٹھا لیجیے گا جو بھی میرے دشمن ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سیکنڈ. اصل میں لکھا ہوا ہے انڈر مائی آئیز آبزرو اینڈ کیئر. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی آنکھیں بھی آ گئیں, چہرہ ہے اور اس کی آنکھیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ کی اوکے. آنکھوں کے سامنے, ٹھیک ہے, اللہ کی آنکھیں بھی آ گئیں. اچھا, اب اللہ کے ہاتھ بھی دکھا دوں آپ کو 5. اچھا میں چلے پہلے سر آپ کا اللہ کے ایک ہاتھ سیکنڈ فیس کا بولوں, فیس 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 نہیں فیس میں بعد جو میں بول بولیے گا, سکتے ہیں وہ سارے کیا. اکٹھے بولیں, سارے اکٹھے بولیے گا, سارے. مجھے پتا میرا آپ گوگل بہت کر رہے سلو ہے ہیں, یار. سارے اکٹھے بولیے گا. ہاں ہاں وہی. اوکے, اینڈ دا بہت سلو Jew ہے میرا. says the hands is chained are their hands, and cursed are they that their other say, both his hands are extended. اللہ کے دونوں ہاتھ extended ہیں, بہت بڑے ہیں. He spends however he wills and he which he rewarded. اور پھر اللہ نے بنایا آدم کو بھی اپنے یدئی سے, اپنے ہاتھوں سے. میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. چیپٹر نمبر 38 میں ورس نمبر 74 to 75 کے اندر آپ یہ دیکھیں, اللہ نے کہا ابلیس نے تکبر کیا, اور اللہ نے ابلیس کو کیا بولا, او ابلیس تمہیں کس نے روکا پوسٹریشن سے, which I created with my own hands, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے, خلقت بیدئی, یہ دو ہاتھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے دو ہاتھ بھی ہیں,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اوکے قرآن کے چیپٹر نمبر 39 میں چلے جاتے ہیں, جی 67 میں. وہ کہتی ہے کہ اللہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی, قیامت کے دن آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سو اللہ کا رائٹ ہینڈ بھی ہے, سو رائٹ ہینڈ بھی ہے اور وہ لپٹا ہوا ہوگا پوری دنیا اللہ کے داہنے ہاتھ میں. تو اللہ کے بہت بڑے بڑے رائٹ ہینڈ بھی موجود ہیں. اب دو ہاتھ ہیں, دونوں رائٹ پہ ہیں کہ دونوں لیفٹ پہ ہیں, اور ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ ہے, چھوڑ دیں. حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے دونوں رائٹ ہینڈ ہیں, لیکن مجھے جی وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کیا اللہ کی ٹانگیں ہیں؟ اللہ کی ٹانگیں بھی ہیں. جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ پردہ اٹھائے گا اور آپ اپنی اللہ کی پنڈلی کو دیکھ سکیں گے. اللہ کی پنڈلی کو آپ دیکھ رہے ہیں, پنڈلی کو, شن آف اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اوکے جی جی شن کہتے ہیں پنڈلی کو. ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا ہاں کہ اللہ کی کوئی شیپ نہیں ہے. اللہ کی شیپ, یا اس کا چہرہ بھی ہے, اس کی آنکھیں بھی ہیں, جی اس کے ہاتھ بھی ہیں, اس کے پنڈلیاں بھی ہیں, اور اس کے پاؤں بھی ہیں. میں آپ کو دکھاؤں کہ اللہ کا ایک پاؤں جہنم میں ہے. آپ کو میں صحیح حدیث دکھاتا ہوں کہ اللہ کا ایک پاؤں جو ہے وہ جہنم میں ہے. کیوں جہنم میں پتا آپ کو؟ اللہ کا پاؤں جہنم میں آواز کیوں آ ہے؟ رہی ہے یا پھر کٹ گئی؟ جی جی, میں نے کہا اللہ کا ایک پاؤں جہنم میں کیوں ہے. جی جی بتائیں. یہ دیکھیں, اللہ کہتا ہے, انگلش میں کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ اللہ جہنم میں لوگوں کو پھینک رہا ہے, پھینکی جا رہا ہے, پھینکی جا رہا ہے, پھینکی جا رہا ہے. اور قیامت جو جہنم ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے مجھے اور دے, اور دے, اور دے, اور دے, اور دے. تل اللہ جو ہے وہ اپنا پاؤں جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے غلط ٹرانسلیشن لکھی ہے اوور اٹ. یہ غلط ٹرانسلیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی کہتی ہے حتی یدعا فیہا ان اٹ. جو ورڈ فیہا ہے وہ ہوتا ہے ان اٹ کے لیے, ان سائڈ اٹ. ٹھیک ہے, ان اٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ایک سمپل تاکہ ہم دیکھ سکیں, فیہا ان اٹ, فیہا ان اٹ. ٹھیک ہے, جی فیہا کہتے ہیں ان اٹ کو. ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈال دیا اللہ نے. کس کے اندر؟ جہنم کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب اللہ کے ایک پاؤں, رب العالمین کا ایک پاؤں, قدم جو ہے, قدم ہوں, وہ جہنم کے اندر سڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جہنم نے کہا قدا قدا قدا, انف انف, مزید نہیں, مزید نہیں, اور لوگ نہیں چاہیے, سوری, اور لوگ نہیں چاہیے. اللہ کا, اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ کی ایک پنڈلی کھولی جائے گی. یو ول اونلی سی اے شن آف اللہ, ناٹ شنز. آپ شنز کیوں نہیں دیکھ رہے جنت میں؟ کیونکہ دوسرا جو پاؤں اللہ کا وہ جہنم میں پڑا. اسی لیے آپ اللہ کی شن دیکھیں گے جنت میں. جنتی لوگ اللہ کی شن دیکھیں گے. آپ نے پہلے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بیان کیے ہیں. اللہ کے دو ہاتھ ہیں, دو ہاتھ بیان کیے ہیں اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے, لیکن جب یہاں پہ جنتی لوگ دیکھیں گے اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا پاؤں سے, تو آپ سنگولر شن دیکھیں گے, شنز نہیں دیکھیں گے. کیونکہ اللہ کی ایک پاؤں جہنم میں ہے, تو اسی لیے دوسرا پاؤں کا سنگولر پاؤں دیکھ رہے ہیں ہم. اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے بھائی, یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ پہلے مجھے یہ سائنٹیفک, بتائیں. کیسے سائنٹیفک پروف ہے یہ؟ اچھا آپ آدم بات کر رہے ہیں نا؟ جی سر, میں آدم بات کر رہا ہوں. آپ کرسچن ہیں یا؟ سر میں ایکس مسلم ہوں, پھر اس کے بعد کرسچن ہوا. آگے بتائیں. اچھا, تو کرسچن میں تو یہ بھی مانتے ہیں نا کہ جیزس گاڈ تھے, اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گاڈ اتنے طاقتور ہے کہ وہ انسان کے اس میں آ سکتے ہیں اور تمہارے گاڈ نہیں آ یار سکتے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ وہی تو. مسلمان ہیں, 15 سال کے ہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ 15 سال کے ہیں, آپ مسلمان ہیں. رک جائیں. آپ 15 سال کے ہیں, آپ مسلمان ہیں. آپ کو ابھی تک اپنے قرآن کا پتہ نہیں ہے, آپ کسی اور اسکرپچر پہ کیسے مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے کہا, میں نے آپ کو جتنی چیزیں دکھائی ہیں, آپ نے مجھے بار بار کہا جی مجھے اپنے قرآن کا نہیں پتا. اور آپ اس وقت مجھ سے کرسچینٹی پہ بحث کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ آپ کو اپنے قرآن کا نہیں پتا. ہاؤ کین یو ایون ڈو دیٹ؟
नहीं, वो तो यही कहते हैं ना कि तुम्हारा गॉड ताकतवर नहीं है इतना बात कि ये वो नहीं ऐसा है, कर पाए। बात ये नहीं है, मैंने आपको कहा, हाँ, मैंने आपको यार कहा। नहीं नहीं, पर यार हर किसी में तो कहते फिर हैं ये तो, फिर कि बात अल्लाह सिंपल तो यहाँ एक पे ये है, इंसान नहीं कर सकता। बात सिंपल यहाँ पे ये है मेरे प्यारे भाई, आपको जी जी। अपने दीन का पता नहीं, हाँ आपने हाँ, उसके और ऊपर मैं आपका, रिसर्च नहीं की, क्रिश्चियन ओके मैं अभी स्क्रिप्चर्स के ऊपर आपने पढ़ा नहीं है, क्या आपने बाइबल पूरी पढ़ ली है? यार आपके जो नीचे जो कमेंट्स के वो है ना, अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला, एक्सप्लेनेशन अब्दुल्ला, से ज्यादा वो है। जी जी। अब्दुल्ला, हिंदू से। आपने आपने बाइबल पूरी पढ़ ली है? नहीं, ओके, देन हाउ कैन यू टॉक अबाउट बाइबल? तो ये जो आपके जो नीचे पूरे कमेंट्स है जो इस्लाम के बारे में टॉक करते हैं, तो वो तो सब हिंदूज है, और हिंदूज के नॉन ओके, मुस्लिम्स है, उनने यहाँ पे उन्हें तो पढ़ा नहीं। यहाँ पे और यहाँ इवन पे वो जितने स्लेवरी भी, का कहते हैं जो उनके उसमें और खराब है। ओके मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे भाई। जी अच्छा, जी हिंदूज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है जी वो बैठे हैं। मैं चाहता हूँ हिंदुओं, एथियस्ट, एग्नोस्टिक्स और सारे के सारे लोग कम से कम इस्लाम के बारे में जान जाएं, क्योंकि इस्लाम हमें जी कुत्ता, सुअर, गधा, जी डंगर और ये सब कुछ कहता है। तो मैं चाहता हूं कि जी। सारे के सारे लोग ये जाने कि इस्लाम हमें क्या क्या कह रहा है, और वो हमें कत्लो सुअर तो किताल नहीं कहा कराने भाई, के बारे ए में। यार सुअर का बता दो। ओके, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, अल्लाह कहता है वर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जमीन पे जी चढ़ने वाले तमाम क्रिएचर्स में से वर्स्ट। तो सर उसमें जी। सुअर सबसे ज्यादा जलील तरीन इंसान नहीं है, जानवर नहीं है? हाँ, उससे खराब है। ओके, जी थैंक यू। तो जब अल्लाह मियाँ कह रहा है तुम वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर हो, तो उसमें सुअर भी आ गया, जी। उसमें सांप भी आ गया, उसमें काकरोच भी आ गया, उसमें जमीन पे हाँ चलने तो वाले जलील तरीन क्रीचर अगर अल्लाह हमें कह रहा है, तो क्या उसमें सुअर आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो मेरे प्यारे भाई, आपने कहा कि कुरान में कंट्राडिक्शन नहीं है, मैंने अभी आपको कुरान में मुख्तलिफ कंट्राडिक्शंस दिखाई हैं। अब ये भी यार आपका एम हाँ, है कि कुरान में कंट्राडिक्शन नहीं है, और उसके अलावा नहीं आपके अल्लाह का एक अभी भी कौन वही जहन्नम सेम में है? है यार, उसका अभी फिर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये देखो, वो जो आपने दो उसका बताया वो तो मैं आपको आंसर दूंगा पक्का, कल ओके, तक दे दूंगा आराम से। आप मुझे ये ठीक है। बताइए, क्या और अल्लाह मियाँ उसमें डायरेक्टली एक किसी एक से बात करता है? जी क्या अल्लाह मियाँ किसी से डायरेक्टली बात करता है? जी जी सर ये पढ़िएगा जरा। और किसी बशर का यह मकाम नहीं है, एंड इट इज नॉट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग दैट अल्लाह शुड स्पीक टू हिम डायरेक्टली except by revelation from him behind a partition, or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills. किसी भी ह्यूमन बीइंग की ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उसके साथ डायरेक्टली बात करे। जी सही है। अल्लाह किसी के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, राइट? वो कर सकते हैं पर हमारा मकाम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में कहा है किसी बशर का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उसके साथ जी जी डायरेक्टली बात करे। जी जी। क्या ये बात वो सच है? पर अल्लाह अल्लाह डायरेक्टली किसी के साथ बात नहीं करता? क्या करता है, मुझे ये बता दें। सिवा करता है, सिर्फ उसमें लिखा हुआ है ना बिहाइंड पेरिशंस, मतलब किसी और के उससे, मतलब जैसा कि फायर है ऐसा कुछ और चीज से, अच्छा, या फिर फायर सपनों फायर से। फायर से बात कर सकता है? फायर में से अल्लाह बात कर सकता है? शायद मेरी जान से नॉलेज है, मे भी। फायर में से हाँ, अल्लाह बात कर सकता है? अल्लाह तो कहीं से भी कर सकते हैं वैसा, हाँ कहीं से भी कर सकते हैं, तो फायर से भी लेकिन कर अल्लाह सकते कह हैं। रहा है किसी बशर का यह मकाम नहीं है। किसी ओके, बशर किससे है, मतलब इंसानों से। इंसान बशर होते हैं ना? अच्छा, बशर ओके इंसान होते हैं कि नेक्स्ट नहीं? जी। बशर इंसान होते हैं ना? नहीं पता बशर कौन, बशर अरबी में है ह्यूमंस को क्या कहते हैं ना, बशर इंसानों को बशर कहते ह्यूमंस को कहते हैं ना। हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके किसको ओके, कहते नहीं हैं पता। और? हाँ सही, ओके, ह्यूमंस ठीक है। या फिर जैसे कि वो शख्स जिसका गुजर हुआ एक बस्ती पे वो औंधी हुई पड़ी थी अपनी छतों पर, इसने कहा अल्लाह इस बस्ती को इस तरीके से मुर्दार और बर्बाद हो जाने के बाद किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने इस पर मौत वादी कर दी, 100 बरस के लिए फिर इसको उठा दिया। पूछा कितना अरसा रहोगे? कहने लगा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो जरा तुम अपने खाने और मशरूब को जो कि सफर में देखो, इनके अंदर कोई बसिंदा पैदा नहीं हुई। और दूसरी तरफ अपने गधे को देखो किस तरह जिंदा है, ताकि तुम लोगों के लिए एक निशानियां बनाए। अब हड्डियों को देखो किस तरह हम इन्हें उठाते हैं, फिर इनके गोश्त पहनाते हैं। बस जब इसके सामने सारी बात वाज़ेह हो गई, वो पुकार उठा, मैंने पूरी तरह जान लिया अल्लाह हर शय पे कादिर है। ये कौन बात कर रहा है?
اللہ بات نہیں کر رہا تو کون کر رہا ہے؟ انسان یہ انسان سب کر رہا ہے اللہ یہ تو. ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے کہ کسی فرشتے کو بھیج کے بات کر رہا ہے؟ یہ پڑھ لیں آپ، انگلش میں پڑھ لیں. نہیں 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 نہیں، سنیں 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 یہاں آپ. ہوں اوکے. یہ ٹاؤنشپ which had fallen. He said, capital He, Allah said, how long have you remained? جی کتنی دیر تم رہے؟ He said, I have remained a day, part of the day. He said, Allah said, rather you have remained 100 years. Look at your food and your drink. It is not changed. What time? And look your donkey. How will you sign the people? And look your bones. Who is talking to this guy? فرشتہ یا اللہ؟ کیپٹل ایچ اس میں اللہ اس کیوں کے لکھا ہوا سامنے یا اللہ اس کے سامنے بات کر رہے ہے ہیں یا یا اس سے نہیں آپ ہے؟ سے؟ اور اللہ اوکے اوکے ڈائریکٹلی اوکے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ ڈائریکٹلی نہیں بات کرتا، اللہ ڈائریکٹلی بات کر رہا. اللہ نے کہا نا کہ کسی کا مقام نہیں ہے بات کرنے کا. اللہ تو کر سکتے ہیں، کہیں لیکن بھی اللہ ایسا بات نہیں ہے کر کہ تو نہیں کر وہی سکتے. بشر سے جی بشر سے بات کر کرتی رہا ہے ہے، بشر سے کر رہا ہے، ہیومن سے کر رہا ہے یا فرشتے سے کر رہا ہے؟ بشر سے کر رہا ہے. اور ہاں اوکے، بشر سے کر رہا اللہ نے کہا کہ کسی بشر کا مقام نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرے. یہاں پہ فرشتے کو آنا ہے. چاہیے جی تھا، اللہ ڈائریکٹلی بات کیسے کر رہا ہے؟ جی اوکے آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ ہے تھینک یو یہ سو بھی ویری دیکھنا مچ. ہے. اور یہ سر آپ میرے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. ابھی تو میں جسے جی کہتے ہیں شروع ہوا ہوں. اچھا، اللہ کا دن کتنے دنوں کا جی ہے؟ نہیں پتا ہے. ہماری زمین کا دن اللہ کے لیے کتنے دنوں کا ہے؟ کتنے 1000 سال نکلے؟ And then they urge you to ہمارے hasten the punishment, ہمارے but 1000 سال اللہ کے لگ. Allah will never fail his promise, and indeed a day of your Lord is like 1,000 years. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سالوں ابھی کے ٹھیک برابر ہے، ہوگا. کریکٹ؟ جی صحیح. 1000 سالوں کے برابر ہے. پڑھ لیں اس کو اچھے طریقے سے، کوئی غلط جی بات تو نہیں کر رہا میں. ہاں ہاں اللہ کا جی ایک دن ٹھیک ہے صحیح. کتنے سالوں کے برابر ہے؟ کتنا 1000 نا؟ ہاں 1000 کتنے سال کے ہزار؟ برابر. کتنے ہزار؟ کتنے ہزار؟ کتنا 1000 کتنا 1000 ہے نا؟ 1000 ہے. 1000 جی جی. اوکے، یہ لیں سر، یہ پڑھیے. کتنے 1000 سال ہو گئے؟ The angels and the spirit will ascend to him during a day that extends of 50,000 years. تھینک یو. ہاں تو سو ایون اللہ کے قیامت کے دن تو زیادہ ہے نا. کس نے کہا ہے؟ اللہ کا ایک دن کتنے دنوں پہ مشتمل ہے؟ 1000 پہ یا 50,000 سال پہ؟ یہ 1000 اللہ کے پہ. ایک اس دن میں کی لکھا ہے کہ بات ہو رہی 50,000 ہے. سال پہ. اللہ کے ایک دن کی بات ہو رہی ہے. The angels and the spirit will ascend to him during a day, single day, the extent جی of which is 50,000 years. اللہ کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. اللہ کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے. اچھا، بدر کے ہاں اوپر یار یہ صرف آپ کو اسکالر ہی بتائے گا. بدر کے اوپر سر اسکالر مجھے کیا بتائے گا؟ سر ہاں اسکالر تو میرے چینل پہ آتے نہیں، میں نے چیلنج دیا ہوا ہے 4 اسکالر اکٹھے آؤ میرے ساتھ بات کرو. بدر کے اوپر یار وہ جو کتنے اسکالرس ہیں فرشتے نا. آئے تھے؟ ہاں بدر کے اوپر کتنے فرشتے آئے تھے محمد صاحب کو بچانے کے لیے؟ نہیں پتا. یہ لکھیں سر، قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کتنے فرشتے آئے ہیں، دیکھیں. 3000 angels sent down. جی یہ بدر کے مقام پہ جب آپ کہہ رہے تھے جی کہ اہل ایمان تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، اور رب نے 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی. کتنے فرشتوں کے ساتھ مدد جی کی ہے؟ صحیح ہے. کتنے 3000. فرشتوں کے ساتھ مدد کی ہے؟ 3000. 3000 جی. نہیں سر، نہیں سر، آپ نے غلط پڑھا. بدر میں اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی ہے. پڑھیں سر. کتنے فرشتوں سے مدد کی ہے؟ ایک سیکنڈ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو دیا. اوکے اوکے. بدر میں کتنے فرشتوں نے ہیلپ کی ہے؟ یہ کوئی بھی تفسیر پڑھ لینا، یہ بدر کی بات ہو رہی ہے. کتنے فرشتوں سے مدد کی ہے؟
اس ٹائم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے دی مدد, مطلب فرشتے اس ٹائم گیا تو 3000, پر جب اللہ, اوے بھائی یہ 1000 فرشتے ہیں from the angel follow one another. Indeed I will reinforce you with 1000 angels following one another. ہاں یہ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے, کہہ رہے ہیں, یہاں رائٹ. پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں is it not sufficient for you that your Lord should reinforce you with 3000 angels. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجنے تھے یا 3000 بھیجنے تھے؟ دونوں ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کہہ ہی رہے ہیں. کیا نہیں ہے, کیا تو مینگو ہے. احد میں محمد صاحب کے دانت بھی ٹوٹ کے باہر آ گئے. اگر اینجل آئے ہوتے, اینجلز کتنے اونچے ہوتے ہیں؟ 600 ونگز کے ساتھ ہوتے ہیں, آسمان تک اونچے ہوتے ہیں. ان کے ایک ایئر لوب سے شولڈر تک کا ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار میل ہوتا ہے. مجھے بتائیں ایک ہی فرشتہ آ جائے تو سارے کچھ مر جائیں گے, لیکن یہاں پہ کبھی 1000 فرشتوں کا اللہ وعدہ کر رہا ہے, کبھی 3000 فرشتوں کا وعدہ کر رہا ہے. کتنے فرشتے بھیجے اللہ نے؟ 1000 بھیجے یا 3000 بھیجے؟ پہلی بار اللہ نے کہا کہ 1000, اور تو اللہ جھوٹا ہو گیا, اللہ جھوٹا بولتا. تو اللہ نے پہلے بولا کیسا, اللہ نے پہلے بولا میں 3000 بھیجوں گا. چلے میں آپ کی بات بولتا ہوں, اللہ نے پہلے بولا 3000 بھیجوں گا, پھر بعد میں 1000 بھیجوں گا. اللہ جھوٹ بولتا کیا سر؟ اسے کنٹراڈکشن ہی کہتے ہیں. اس کو کنٹراڈکشن کیوں کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کنٹراڈکشن کیوں کہتے ہیں. آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی, اور میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو اوپن چیز دے رہا ہوں, ورنہ میں ایک ایک آیت پہ ڈیویل کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ صرف 15 سال کے ہیں, تو میں آپ کو صرف انفارمیشن دے رہا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر اتنے ہی عقل مند ہوتے تو وہ 1000 فرشتوں کا کہتے اور 1000 بھیجتے. وہ کبھی 1000 اور کبھی 3000 نہ کہتے. دس از کالڈ اے پرابلم. ٹھیک ہے, دس از کالڈ اے پرابلم. مجھے اب بتائیں کہ جو ابلیس ہے وہ جن تھا یا اینجل تھا؟ ابلیس جن ہے. جن ہے, اوکے. چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ابلیس جن ہے, ٹھیک ہے, اینجل نہیں ہے نا؟ پکی بات ہے نا؟ نہیں, پکی بات نہیں ہے. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا. میں ایک کلاس روم کا ٹیچر ہوں, میں کلاس روم میں لوگوں کو کہتا ہوں, اس کلاس روم میں 90 لڑکے ہیں اور 10 لڑکی ہیں, اور میں اس کلاس روم میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں تمام لڑکے کھڑے ہو جائیں. تمام لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں, تمام لڑکیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں, ایک لڑکی کھڑی نہیں ہوتی. تو میں اس لڑکی کو کہتا ہوں اے لڑکی تو کھڑی کیوں نہیں ہوئی؟ تو کیا اس لڑکی کا قصور ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی, یا میرا قصور ہے کہ میں نے کہا لڑکے کھڑے ہو جائیں؟ چلے اس کو ریورس سیکشن میں لیتے ہیں. ریورس سیکشن میں لیتے ہیں. میرے پاس کلاس روم میں 90 لڑکیاں اور 10 لڑکے ہیں. میں کلاس روم میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں تمام لڑکیاں کھڑی ہو جائیں. تمام لڑکیاں کھڑی ہو گئیں اور 9 لڑکے بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. بجائے اس کے کہ میں 9 لڑکوں کو کہوں لڑکوں تمہیں تو میں نے کھڑا ہونے کا نہیں کہا, بلکہ جو لڑکی کھڑی نہیں ہوئی اس کو میں نے بول دیا اوے لڑکی اور لڑکے تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ تو وہ مجھے کہے گا بھائی جان میڈم آپ نے تو سر جی کہا ہی نہیں تھا کہ لڑکے کھڑے ہوں, آپ نے تو کہا تھا لڑکیاں کھڑی ہوں. مجھے یہاں پہ بتاؤ, اللہ نے اینجلز کو کہا ہے وہ اس کلنا للملائکہ تھی, اینجلز کو کہا ہے سجدہ کرو. آدم سے تو ابلیس سے اللہ بات ہی کیوں کر رہا ہے اس جگہ پہ؟ جی ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ اینجلس کو کہتے ہیں, اور اینجلس لیڈر کون ہے؟ اینجلس کا لیڈر ابلیس ہے. جی نارمل وہی ہو گیا. مجھے ثابت کر دیں, ایک سیکنڈ مجھے ثابت کر دیں کہ اینجلس کا لیڈر ابلیس ہے. کس جگہ سے آئے ہیں یار, کہاں سے پیدا ہو کے آئے ہیں؟ قرآن کے بارے میں آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ اینجلس کا لیڈر جو ہے ایک جن ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, نوکروں پر مجھے ٹائم لگے گا کیونکہ میں ہوں نہیں لگے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو 10,000 سال دیتا ہوں, اور آپ کو 10,000 سال کے علاوہ میں آپ کو تمام اسکالرز دیتا ہوں. جا کے 10,000 سالوں میں تمام اسکالرز کے ساتھ چیلنج ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ اینجلز کا لیڈر جو ہے وہ جن ہے. پلیز اس کے چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ ساری زندگی نہیں ڈھونڈ سکیں گے. تو میرے ساتھ سر آپ یہاں پہ 2 نمبری کرنے اگر آئے ہیں تو ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. سمجھنے آئے ہیں تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اب عبداللہ صاحب آپ 15 سال کے ہیں, میں چاہوں گا یہ کہ آپ جائیں اور جا کے جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو ان کو سمجھیں, دیکھیں, پرکھیں. اللہ جو ہے وہ ابلیس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اب میں آپ کو یہ بھی ثابت کر دیتا ہوں. آخری باتیں
یہ دیکھیں میں آج کا میرا ٹاپک تھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کرتے ہوئے وہ سب لوگوں کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے جی قرآن کی چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 34 میں کہ وہ جسے چاہتا ہے نصیحت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے چیپٹر نمبر 15 کی آیت نمبر 39 میں بتاتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ گمراہی کرتا ہے. اب وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ ابلیس جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں پوری دنیا کو جا کے مسلیڈ کروں گا، اغوی کروں گا. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ وہ غوی کرتا ہے پوری دنیا کے لیے. يُغْوِيَكُمْ اور پھر اللہ کہتا ہے قرآن کے چیپٹر نمبر 38 کی ورس نمبر 82 کے اندر کہ وہ جسے چاہتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ سب کو گمراہ کر کے رہے گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ شیطان جو ہے وہ جی سب کو گمراہ کرے گا. ٹھیک ہے، سب کو. ٹھیک ہے. اور شیطان گمراہ کر رہا ہے اور اللہ بھی گمراہ کر رہا ہے. پھر اللہ صرف بیسک لیول پہ گمراہ نہیں کرتا، اغوی خالی نہیں کرتا. اللہ جو ہے وہ یدلل بھی کرتا ہے. یدلل کا مطلب ہے فل طریقے سے اس کو گمراہ کرنا کہ اس کے پاس کچھ نہ بچ جائے، کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے. وہ یدلل کرتا ہے. یدلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فل بائے بائے ٹاٹا. اگر ہم دیکھیں قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 88 کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے بس تم کو کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. اللہ نے تو ان کی کرتوتوں کے سبب الٹ دیا، تم چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. اور جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، أَضَلَّ وَمِنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، يُضْلِلِ ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے گمراہ کر جی دیا ہے، جی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، راستے سے ہٹا دیا ہے، اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. جی اللہ بھی گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یدلل بھی کر رہا ہے اور شیطان بھی یدلل کر رہا ہے. 28 کی 15 میں جاتے ہیں. شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے بھی گمراہ کیا. موسیٰ کو جی شیطان نے گمراہ کیا، ہاں تو شیطان نے کیا کیا ہے؟ مدل. مضل. ٹھیک ہے، شیطان نے بھی مدل کیا ہے، اللہ نے بھی جی مدل کیا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہے مدل کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہے نہیں مدل کرتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں. اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، جی لیکن ولیکن یدلل ولكن یدلل، يضل. اور اللہ نے جسے چاہتا ہے گمراہ ہاں کرتا ہے. اللہ بھی گمراہ کر رہا ہے، شیطان بھی گمراہ کر رہا ہے. لیکن شیطان اور اللہ کے گمراہ میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ جی اللہ جو ہے وہ شیطان سے زیادہ گمراہ کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے اے محمد اگر آپ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، جی جس کو میں نے گمراہ ہاں کر ہاں دیا ہے اس کو ایون تم بھی ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور گھوم کے واپس یہاں پہ آ گئے. جی جی صحیح. یہ ایک اور میں حقیقت ہے اس پہ قرآن کی، یہ اوکے قرآن اوکے کی ایک میں اس پہ حقیقت ہے. آپ کو جی آپ خالی خود نہ آئیے گا اسکالر سے سمجھ کے. کیوں پتہ ہے کیا پرابلم ہوگا؟ وہ جی آپ کو ایک کو من کیری بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو من جی کیری میں پھنس جائیں گے. میں آپ کو کہوں گا اپنے اسکالر کو لے کے آئیے گا میرے پاس، اور اسکالر کو کہیے جی گا کہ اپنے ساتھ ایک دو اور اسکالرز لے کے آئیں، کیونکہ شاید ان ایک اکیلے میرے اوپر حاوی نہ آ سکیں، ان کو شاید ضرورت ہو مزید اسکالرز کی. محمد حجاز کافی تو ہے بھائی. کوئی بات نہیں. محمد حجاب جو ہے وہ میرے چینل پہ، انگلش چینل پہ آیا تھا نام بدل کے اور ذلیل ہو کے گیا ہاں تھا. میری ویڈیو اچھا میں دیکھ لیجئے گا، محمد حجاب کون سی میرے چینل پہ آیا تھا اور وہاں سے ذلیل ہو کے گیا تھا بہت برے طریقے سے. اور میں نے اس کو یہی دکھائی تھی ایک آیت کہ وہ اللہ کا ایک پاؤں جہنم میں ہے اور ایک پاؤں جنت میں ہے، اور وہ بھائی جان ادھر ادھر کر کے چلے گئے تھے. اور پھر میں نے ان کو ایک اور آیت دکھائی تھی، فل طریقے سے ایکسپوز ہو کے گئے تھے. میں نے وہ ویڈیو ابھی اچھا ایڈٹ کر کے تو ایکسپلسٹلی سیپریٹ لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو محمد حجاب صاحب جو ہے نا آئے تھے، بہرحال وہاں پہ نام چینج کر کے آئے تھے. اگر آپ ان کو ریئل نام سے لے آئیں میرے پاس، بہت اچھا ہوگا کہ وہ اپنے ریئل نام سے اپنے کیمرے کے فیس کے ساتھ آئیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اچھا یہاں پہ اس چیز کو پروو نہ کر سکے تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیا نہیں میں خود اپنی ریسرچ کروں گا نا پہلے. میں اور نے مین کیا میں بھی جتنے محمد حجاب کا سوشل نام آپ نے لیا میں نے لیا؟ محمد حجاب کا نام آپ نے لیا کہ میں نے؟ وہ محمد پروفٹ محمد نہیں ہے ہمارے، وہ ایک میں نے اسکالر ہے اور اسکالر بھی نہیں ہے. محمد حجاب کا نام آپ نے لیا کہ میں نے لیا؟ پہلے یہ بتا دیں. میں نے لیا وہ آپ کے لیے حاوی ہو جائیں گے، آپ کو سر میں ہرا نے دیں گے کیا ویسا اس بولا؟ کا ایک سلسلہ. سیکنڈ، میں نے کیا بولا ہے؟ محمد جی حجاب کا جی نام آپ نے لیا کہ میں نے لیا؟ میں نے لیا ہے.
परफेक्ट, इसका मतलब है आप मोहम्मद हिजाब को कुछ समझते हैं तो उसका नाम लिया है ना, वरना तो उसका नाम लेना आपके लिए आपसे नाकाफी ऊपर होता। समझता हूँ ना, और दूसरे तो आ ही नहीं सकता आपके उसमें जो चैनल है। हाँ, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मोहम्मद हिजाब साहब मेरे चैनल पे आके गलत नाम से आए थे, क्योंकि वही उन्होंने वही उन्होंने पानियों की धार देखनी थी कि पानियों की धार कितनी है। मैंने उनको पानियों की धार अभी सिर्फ दिखाई थी, मैंने उनको पूरे तरीके से जलीलो ख्वार नहीं किया था। और जब कभी वो अपने चेहरे के साथ आएंगे तो मैं उनको फुल करूंगा। बाय द वे मोहम्मद हिजाब को कहिएगा कि अपनी गर्लफ्रेंड फीफी को भी साथ में लेके आए, क्योंकि शायद अकेले वो पूरा मुकाबला ना कर सकें। ये मेरी वीडियो है, मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि मोहम्मद साहब हिजाब साहब किस वक्त आए थे। एक सेकंड रुके, मैं जरा हाँ हाँ, मोहम्मद मेरा हिजाब आखिरी का, क्वेश्चन तो ले लो। रुक जाओ, मैं आपको मोहम्मद हिजाब का पहले हाँ वो तो दिखा दूं। अभी तो सर आपने मोहम्मद हिजाब का नाम लिया है, मैं क्यों ना मोहम्मद हिजाब आपको दिखाऊं अच्छा, कि वो मेरे चैनल पे आके क्या क्या कुछ करके जा तो चुके हैं। आपको कैसे पता चला कि वो मोहम्मद हिजाब है? सर आपको भी पता लग जाएगा कि वो मोहम्मद हिजाब है जब आप उनकी आवाज सुनेंगे। सर मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं ना सर, कल पैदा नहीं ना हुआ, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ। कल पैदा हुआ होता तो शायद ना पता लगता। प्रॉब्लम ये है कि मैं जरा थोड़ा पुराना हूँ, कुछ अर्सा पहले पैदा हो गया था। मोहम्मद हिजाब साहब जो हैं वो शायद अपने आप को कुछ समझते हैं, तो कि जी हमें पता नहीं लगेगा कि वो कौन है। तो ये जनाब, ये ले पकड़े, मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ विद स्टार्ट टाइम कॉपी। ये मैंने शेयर कर दिया, जहां पे मैंने स्टार्ट टाइम यहाँ पे लगाया है, ये लाइव स्ट्रीम में मैंने लिंक डाल दी है। जो मैंने स्टार्ट टाइम लगाया है, इसी स्टार्ट टाइम से देखना शुरू करें। इस टाइम पे मोहम्मद हिजाब साहब मेरी वीडियो में आए थे झूठे नाम के साथ, और फिर वो रो रो के गए थे। लेकिन एनी हाउ, जब कभी वो अपने असल चेहरे के साथ आएंगे तो बल्कि और भी अच्छा जी। लगेगा कि वो अपने चेहरे के साथ आए, शक्ल के साथ आए, पता लगे कि वो कौन है और कितने पानी में है। और मैं चाहूंगा कि वो अपनी फीफी को साथ लेके आए, जो कि चाहती है और ओके जिसने ओके, ओपनली कहा है। मेरा क्वेश्चन का जो साइंटिफिक। साइंटिफिक मेरेकल, अभी भी जी साइंटिफिक जी, मेरेकल बिग चाहिए बैंग आपको थ्योरी। कुरान के अंदर? बिग बैंग थ्योरी का बता दो। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। जी। हम्म, बिग बैंग थ्योरी थ्योरी है कि वो फैक्ट है? नहीं, हम लोग तो उसको फैक्ट के हिसाब से करते हैं, पर अभी जो किसने साइंस कहा? है, आपने भी कहा जैसे बिग आप बैंग थ्योरी, आपने लफ्ज क्या बोला? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ओके, जी, इज दैट अ फैक्ट और अ थ्योरी? उसमें चेंज है ना भाई, पहले भाई मैं 70 का पूछ रहा बराबर हूँ, थी, इज स्मोक है दैट अ उस हिसाब से। फैक्ट और अ थ्योरी? एक्सक्यूज मी सर, बिग बैंग थ्योरी, अभी आपने लफ्ज हाँ, बोला है थ्योरी बिग थ्योरी। बैंग थ्योरी, इज इट अ फैक्ट और अ थ्योरी? जी, थ्योरी ओके, थ्योरी। सो थ्योरी को आप कुरान में से जाहिर भी करते हैं, लेट्स से कि आप कर सकते हैं, वो आप कर नहीं सकते लेकिन लेट्स से आप कर सकते हैं। सो थ्योरी फैक्ट नहीं होता, हाँ, फैक्ट क्या होता है? थ्योरी, अरे फैक्ट मैं क्या वो होता नहीं है कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई? फैक्ट क्या होता फैक्ट है? होता है जो फैक्ट क्या कंफर्म्ड होता है, है? जो कंफर्म्ड है, परफेक्ट। जो कंफर्म्ड ओके, है। मुझे थ्योरी के जी। ऊपर बात ना करें इस वक्त, कंफर्म चीज क्या है दुनिया में? ओके, आप मुझे कहीं और कोई स्क्रिप्चर की बुक्स में से बता दो कि कहाँ है कि जो अपनी भाईजान ओल्ड बुक है मुझे उसमें। बताएं हाँ, यार, एक सेकेंड रिलैक्स हो जाओ और मुझे ये बताओ, इस वक्त ओके, दुनिया टिश्यू का का बता दो फैक्ट भाई। क्या है? भाईजान इस वक्त ओके, दुनिया में टिश्यू का फैक्ट बता क्या है? दो। यार ओके, जरा अच्छा सुकून ठीक है, लोगे? आप मैं मुझे भी बता सारा, रहे हैं ना। हाँ, अब्दुल्ला मैं फैक्ट, अच्छा आपके साथ फैक्ट क्या है, सारा फैक्ट कुछ क्या है, चलता हूँ। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट फैक्ट क्या वो है होता है? जो मतलब साबित हो गया कि ये ही है। परफेक्ट, ओके। जो साबित जी हुई हुई चीजें हैं उसमें से मुझे बात जी। करें और मुझे ये बताएं कि क्या सूरज के दुनिया के गिर चक्कर लगाती है या दुनिया सूरज के गिर चक्कर लगाती है? हाँ हाँ हाँ, ये आपको वही जाके देखना पड़ेगा साइट पे। उस पे लिखा हुआ है कि अरबिक का मसला है, जो नॉर्मल लोगों को अरबिक नहीं आती है। सर उसमें कुल अब्दुल्ला लेंथ। साहब, अल्लाह जी। साहब, अब्दुल्ला साहब, मैंने आपसे पूछा है क्या दुनिया सूरज के गिर चक्कर लगाती है या सूरज दुनिया के गिर चक्कर लगाता है? सिंपल सा दुनिया सवाल है, सूरज अभी तो के मैं गिर कुरान पे जा चक्कर ही रहा लगाती हूँ। है। जी दुनिया जी सूरज के जी गिर चक्कर लगाती है। ओके, अब मुझे ये दिखाएं आप कि अगर दुनिया सूरज के गिर चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो जी। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एक शख्स है, उसने एक मुहिम का सामान और सर सामान किया, हत्ता इजा, जब तक, अनटिल, हत्ता इजा, जब तक वो पहुंच नहीं गया, बलगुल शम्स, हम्म, मगरिबुल शम्स, बलगल मगरिबुल शम्स, जब तक वो सन के गरूब होने वाली जगह तक नहीं पहुंच गया। वजदहा, और उसने देखा,
तक़रिबु फी आइन, उसने एक उसे स्प्रिंग में गरूब होते हुए देखा। सर मुझे ये बताइए, अगर दुनिया सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और सूरज दुनिया के गिर्द चक्कर नहीं लगा रहा, तो ये सूरज के गरूब होने की जगह दुनिया में किस जगह? भाई यार क्या लॉजिक है आपकी। बस ये है जुल्करनैन का, और वो एज ए पोएट के हिसाब से उसके वर्ड से ये अल्लाह के वर्ड से नहीं है। ये अल्लाह के वर्ड्स नहीं है। कुरान में अल्लाह के अलावा किसी और के लफ्ज हैं। यहाँ पे बोल जुल्करनैन रहा है कि अल्लाह बोल रहा है? पहले मुझे ये बता दें जरा, हम दोनों एक ही जगह पे पहुंचे। यहाँ पे जुल्करनैन बोल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ तक, एक सेकंड यार, यहाँ तक कि जब वो जुल्करनैन यहाँ पे थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है? थर्ड पर्सन है, अभी थर्ड पर्सन है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, until when he reached the sun। सो ये स्टोरी अल्लाह बता रहा है, और अल्लाह ये नहीं कह रहा कि जुल्करनैन के अल्फाज हैं, ये अल्फाज अल्लाह के हैं। until when he reached the setting of the sun। एक्सक्यूज मी, आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी गायब हो गई 15 साल की उम्र में, उर्दू कॉम्प्रिहेंशन भी गायब हो गई। ये जुल्करनैन के अल्फाज जरा साबित करते हैं मुझे, मैं बात मान लेता हूँ आपकी। हर माहौल में हर पोएट वही लिखता है, क्या आप नहीं देखते हो? नहीं, उन्होंने ये बोला कि डर्टी वाटर के अंदर। अब्दुल्ला साहब, पहले तो अपने अल्फाज वापस लें कि ये जुल्करनैन के अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। क्या लूं? अपना कलाम वापस लें कि ये जुल्करनैन के अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। एक सेकंड फिर, ठीक है। हाँ पढ़े, पहले पढ़े, पढ़ के मुझे बताएं कि ये जुल्करनैन के अल्फाज हैं कि अल्लाह के? ये अल्लाह के अल्फाज हैं। बेहतरीन। अब आगे बात करें, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह बता रहा है, अब आगे बात करें। यहाँ कि ये कह रहे हैं कि जुल्करनैन ने गया और उसे दिखा कि जो सन है वो पानी के डर्टी वाटर के अंदर जा रहा है। सही है। ये बस यही है कि एज ए पोएट, एज ए नॉवल, उसमें यही कहते हैं कि मैंने देखा कि सन उधर गुरूब हो रहा था वैसा। यानी कि कुरान में साइंटिफिकली ये आपने बताया कि कुरान बता रहा है कि सूरज जो है वो मरकरी वाटर में जा रहा है। तो सीधे और स्टेप क्या खाली ऐसी जो भी है। भाईजान आपने कहा कि कुरान में साइंस है, मैंने आपके सामने ये साइंस रखी है कुरान की कि सूरज जो है वो डर्टी वाटर के अंदर जा रहा है अल्लाह के मुताबिक, गरूब हो रहा है। यार अल्लाह ने कहा कि उसने ऐसा देखा। कहाँ पे लिखा उसने ऐसा देखा? ऊपर लिखा है ना, बताइए। और द सन ही फाउंड इट। थैंक यू। देखा नहीं, लिखा है उसके ब्रैकेट में, ही फाउंड इट। एज इफ भी लिखा हुआ है, एज इफ ब्रैकेट में। ओ भाई ये ब्रैकेट में ना मुझे यहाँ पे अरबी में एज इफ भी लिखा हुआ है। वजदहा उसने पाया, ही फाउंड इट, तक़रिब सेटिंग, रुक जाओ, फिल आइन स्प्रिंग के अंदर। मुझे जरा एज इफ दिखाएं यहाँ पे, कहीं पे भी एज इफ दिखा दें मुझे, मैं आपकी बात मान लूंगा, साइंटिफिक मान लूंगा इसको। आप मुझे कह रहे थे कि आप दूसरी बुक के बारे में कैसे कह सकते हो जब आपने पढ़ी नहीं है, और यहाँ आप दूसरी लैंग्वेज क्या कह रहे हो जो आपने पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं है अरबी के लैंग्वेज के बारे में। मैंने अरबी पढ़ी हुई है छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास के अंदर, पाकिस्तान में। ये मेरे स्कूल में कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अबे क्लासिकल यहाँ पे अम्ब नहीं है, ठीक है। ये वाली अरबी, जो ये वाली लाइन की अरबी है, ये आज भी चल रही है, ठीक है। इसमें कोई क्लासिक नहीं है, ठीक है। ये मॉडर्न अरबिक नहीं है भाई, ये क्लासिकल अरबिक है। इवन अरबी इसको समझ नहीं आती है। साबित कर दे मुझे अब्दुल्ला जी कि ये क्लासिकल अरबिक है। अभी आपकी और मेरी, आप जीत के मैं हार गए। ये वाली लाइन की एक एक लफ्ज की अरबी मुझे साबित कर दें कि ये क्लासिकल है, जाए मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी आर्टिकल नहीं है दुनिया का। कैसा करूं अब्दुल्ला? तो फिर आपने कैसे बोल दिया मेरे सामने? मैंने इसीलिए कहा है आपको अपने स्कॉलर्स को लेके आए ताकि वो यहाँ पे रोए नहीं। ओके, आप दूसरा वो लेके आए, फिर दूसरा ट्रांसलेशन। क्या दूसरा लेके आऊं? ठीक है, क्या दूसरा ट्रांसलेशन? ने ब्रैकेट में एजिव लगा दिया ना। और भाई मुझे ब्रैकेट का परवाह नहीं है, मुझे ब्रैकेट का परवाह नहीं है।
اوکے چلو جو بھی ہے. اور کیا جو ٹیشو بھی کے ہے بارے میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے سمجھ چلو. گئے؟ اچھا ٹیشو کے بارے میں ہاں قرآن میں اوپر ٹیشو جی, کے بارے میں ذکر ہے, کدھر قرآن دیکھیں؟ میں ٹیشو کے بارے میں ذکر ہے. جی جی. اوکے آیت دیں. اچھا ابھی 1 سیکنڈ دے رہا ہوں کیونکہ میرا فون تھوڑا سلو ہے, 2 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا پلیز. آیت دیں آیت دیں. جی نہیں جی ہمارے پاس قرآن میں ٹیشو کے بارے میں ذکر ابھی آنے لگا. کون سا ٹیشو کی بات کر رہے ہو سر؟ مجھے کیا پتا سر, آپ ہی نے کیا قرآن میں ٹیشو ہے. اب یہ ہیومن ٹیشو ہے نہیں آپ یا کون سا ٹیشو سمجھ رہے ہو؟ سر مجھے کیا پتا ہو سر, آپ نے ہیومن سمجھانا ہے. ٹیشو. اب تو ہیومن ٹیشو کی ہاں بات کر ٹھیک رہے ہے ہیں, میں ابھی بھی وہی بتا بات کرتا ہوں. میں نے کب کہا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر ہے. نہیں ویسے انداز سے ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں. نہیں جی ایکچولی قرآن میرا میں فون ٹیشو بہت کے سلو بارے ہے. میں ذکر ہے, یہ ہمیں آج پتہ جی لگنے لگا. سب بھائی لوگ جو لائف سٹریم میں بیٹھے ہیں, آج آپ کو قرآن میں ٹیشو پیپر کا نہیں بلکہ ہیومن ٹیشو کے بارے میں پتہ لگے گا. عبداللہ صاحب آج ہی پورا سیکھ لیں گے ایسا لگ رہا ہے مجھے. سر عبداللہ صاحب اپنے میمی حجاب کو لینے جا رہے ہیں. ارے سویٹی جی سوری یار, آئی او یو کافی, آئی ول ڈو دیٹ. اچھا ان دا مین ٹائم میں ایک آیت کھولتا ہوں. اچھا عبداللہ صاحب تو آج کافی آئے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ککھ نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بحث کیوں کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب ارے جی عبداللہ جی صاحب یہ آیت ذرا پڑھیں اور اس آیت میں جی. دکھائیں ذرا ہمیں سائنٹیفک میریکل ذرا. ہاں ہاں آواز آ رہی جی سر یہ سائنٹیفک میریکل دیکھیں ذرا قرآن میں. ہے؟ ابھی آیا. جی سر. اوکے ابھی 1 سیکنڈ. جی بتائیں. جی سر یہ آیت پڑھیں ذرا, اس کو دیکھیں, یہ سائنٹیفک میریکل ذرا سب کو سمجھائیں قرآن کا سائنس. اوکے جی. Then we made the sum drop into clinking cloth, and we made the cloth into a lump of flesh, and we made from the lump bones, and we covered the bones with flesh, and we have left him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. Okay. بیسٹ آف کریٹرز. جی سب سے پہلے تو مجھے اوکے یہ بتائیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سب ہاں سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے یہ آپ کو کچھ سمجھ لگا؟ جی جی کیا جی سمجھ بہت لگا؟ اچھی طرح سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو سپرم ہے نا, اس سے وہ ہوں ایک کلاٹ میں جاتا ہے, اس کے وہ بنتا ہے لمپ آف فلیش. لمپ آف فلیش بنتا ہے, کلاٹ مطلب بنتا ہے ہاں پہلے تو. چھوٹے سے اچھا جو ہاں بلڈ وہ بتا کلاٹ رہا ہے ہے, کہ بچہ کیسے بنتا ہے, بچہ کیسے بلڈ بنتا کلاٹ ہے. جو ہوتا ہے, جو بلڈ کلاٹ ہوتا ہے وہ جی لیونگ ہوتا ہے کہ نان لیونگ جی. ہوتا ہے؟ اسے لیونگ ہی کہتے ہیں وہ, کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے نا اس حساب سے. بلڈ کلاٹ جو ہوتا ہے وہ لیونگ نہیں ہوتا. نمبر ایک بات. چلیں اس کے کیسے؟ بعد گوشت کا لوتھرا بن گیا, یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے لیکن چلے جی کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد اس گوشت کے ہاں لوتھرے سے ہڈیاں بن گئیں. سر آپ جی. کہ کبھی کسی کی کزن نے کبھی وہ کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروایا؟ آپ نے دیکھا الٹرا ساؤنڈ؟ نہیں. سر یہ کچھ ایسا الٹرا ساؤنڈ نظر آنا چاہیے قرآن کے مطابق. یہ سکرین دیکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا؟ ہاں ہاں یہ الٹرا ساؤنڈ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اسکلیٹن ہے کیا؟ اسکلیٹن ہی بتایا نا. سر بونس قرآن ہے کے نا, مطابق بونس. بونز ہے سر. جی جی بون. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. کیا جی جی یہ بتائے. سائنٹیفک میریکل ہے؟ قرآن بھی یہی کہہ نہیں رہا؟ اور اس لمپ سے اللہ نے بونز بنا دی. اینڈ
then we covered the bones with flesh, اور پھر اللہ نے ان بونز کو فلیش سے کور کر دیا. ذرا مجھے یہ سمجھائیں یہ بونز کیسے بن گئی اور پھر اس کے بعد فلیش کیسے آئے گا. اور اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کریں گے کسی ٹائم پہ تو پھر الٹرا ساؤنڈ تو کچھ اس طریقے کا ہی آئے گا. یہ لیں پکڑیں, الٹرا ساؤنڈ لے لیں. یہ سائنٹیفک میریکل ہے قرآن میں. اچھا یہ اوکے, یہ اسکیلیٹن کیا نخلی کیا ہے؟ نہیں سر, قرآن کے مطابق تو اصلی کا ہی ہے. عبداللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں, یہ جو آتھر ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن کا کہ بون کو اللہ پھر کور کرتا ہے فلیش کے ساتھ. جی وہ آیت پہ جاؤ ایڈم. یہ نہیں سر, دیکھو کیا لکھا ہے, وی کورڈ دی بونز وتھ فلیش. ہاں تو بونز کو فلیش کے ساتھ کور کرتا ہے ایسا اللہ بتا رہا ہے. تو اگر سونوگرافی میں آپ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھو گے تو ایک پوائنٹ پہ آپ کو ویسا اسکیلیٹن دکھے گا بونز, اور اس کے بعد اس کو اللہ فلیش سے کور کرے گا. دیکھو نا, وی میڈ فرام دی لمپ بونز اینڈ وی کورڈ دی بونز وتھ فلیش. سمجھ رہے آپ کیا بتانا چاہ رہے آپ کو؟ جی ہاں, تو یہ سائنٹیفک میریکل کیسا ہو گیا؟ پہلے گوشت ہے رائٹ, پہلے بون ہے نا. ہاں یار یہ تو کہ مجھے وہ پتا نہیں نا سائنس سے. ہاں ہاں صحیح یار ہے. عبداللہ تو وہی ہے کہ اب میں اور ڈیفینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اوبیسلی میرے کوئی نالج نہیں ہے, میں غلط ہوتے جا رہا ہوں, تو میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا نالج کے ساتھ. صحیح ہے. ہاں تو آپ کیا کرو معلوم ہے عبداللہ, دیکھو ابھی آپ چھوٹے ہو, اصل میں 15 سال آیا کے تھا ہو. ادھر آپ سے کوشچن پوچھنا ہے تو جی. اچھا ٹھیک ہے, مجھ سے پوچھے, ایڈم سے پوچھے, آلموسٹ ایک ہی بات ہے. تو کیسا ہے نا عبداللہ, ابھی آپ چھوٹے ہو اور آپ کے اندر جذبہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کو تحقیق اور ریسرچ کرنا چاہیے. یہ سب چیزوں پہ غور کرو. یہ تو سائنٹیفک چیزیں ایڈم نے بہت ساری بتائی ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ دیکھو مورالٹی کے حساب سے اسلام کہاں فٹ ہوتا ہے, انسانیت اس میں ہے نہیں ہے. اس کی جو محمد صاحب کے کیریکٹر کو پڑھو, وہ ہم جو ویڈیوز بناتے ہیں اس میں جو باتیں کہتے ہیں وہ واقعی میں انسانیت کے لحاظ سے آپ کو لگتی ہے کہ اسلام میں انسانیت ہے. اس پہ غور کرو, کیونکہ ریفرنسز تو ہم دے کے ہی بات کرتے ہیں. جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں ہی کرتے ہیں. تو وہ جا کے چیک کرو کہ واقعی میں حدیث ہے بھی کیا نہیں ہے, قرآن میں ایسی آیتیں ہے بھی کیا نہیں ہے. اس کے بعد آپ فیصلہ لو. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ بھائی آپ سوری ساحل بھائی پلیز. ہاں میں ایک کمپلیٹ کر دوں پھر ایڈم آپ کو دے رہا ہوں. پھر سوچو عبداللہ کہ اگر آپ ایک ایسی چیز پہ بلیو کر رہے ہو جو کہ فیک ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی چکر میں آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. ابھی آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے, اپنا دھیان پورا نماز میں ڈالو گے, روزے رکھو گے, بھوکے رہو گے, پیاسے رہو گے, اور ملنا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف بلیف رکھ کے مطلب نہیں ہے نا. صرف بلیف کی بات ہوتی کہ ٹھیک ہے اللہ ہے ماننا تو کچھ ایشو نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آپ کے اوپر قید کروا دیتا ہے. ہاں نماز سے آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اوکے میں آپ کو فائدہ بتا دوں. صبح مارننگ میں جب فجر میں آپ اٹھتے ہو, فجر میں جب آپ اٹھتے ہو میرے پیارے بھائی, جی رات کو آپ کتنے بجے سوتے ہو؟ میں آج کل 12 بجے سو رہا ہوں, پر 9-10-11 بجے تک سو جاتا ہوں. 12-1 بجے سوتے ہو. مجھے یہ بتاؤ صبح 4 بجے اٹھ کے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اوکے تو اس کا فائدہ کیا ہے تمہیں اور پڑھ کے آپ سو بھی جا سکتے ہیں. تو اب مجھے سمجھاؤ کہ 12 بجے سونے کے بعد صبح 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے پلیز. ٹھیک ہے میں یہ سمجھاتا ہوں. آپ اٹھتے ہیں, آپ کو ایک دم بہت سکون فیل ہوتا ہے, وہ تو الگ ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی آپ کا جو بھی کام ہوتا ہے, اسکول کا کچھ بھی کام ہے, وہ بھائی جب یہ میں بات نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں نماز. ایک سیکنڈ اٹ ہیز نو کو ریلیشن ود دیٹ. نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ سے بولا ہے کہ رات کو 12 بجے سو کے صبح 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ کی باڈی کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اسپرچل بلیف سسٹم نہ بتاؤ. میں نے بہت پڑھی ہیں نمازیں,
ٹھیک ہے, مجھے جی اسپرچل بلیف سسٹم نے بتایا وہ آپ کی مینٹل فیسینیشن ہے کہ شاید اس سے کام اچھا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اچھا باڈی اس کے خلاف چلتی ہے کہ نہیں؟ میڈیکل اس کے سائنسز کے خلاف مطابق چلتے رات کو 12 بجے سو کے صبح 4 بجے جی اٹھ کے نماز پڑھ کے دوبارہ سو جانے میں باڈی آپ کی صحیح رہے گی یا خراب ہوئے گی؟ اسلام میں تو آپ نماز کیا سو جانا ہے تو اس حساب سے آپ کی 1 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی آلموسٹ نیند ہوگی پوری 9 گھنٹے کی. تو تو اس یہ کا تو ہماری مطلب ہے کتنی لیٹ ہوگی اس سے کتنی ہوگی. رات کو 12 بجے سو کے صبح 4 بجے اٹھنے میں ایکچولی میں میڈیکل جی سائنس کے مطابق آپ غلط کام کر رہے ہیں, کریکٹ؟ اٹھ کے آپ پڑھ کے واپس سو جا سکتے ہیں یار, اس میں کیا ہے, تو کیا یہ کیا غلط کہہ رہے کام ہو ہے آپ. میڈیکل سائنس کے مطابق یہ غلط ہے کہ نہیں؟ میڈیکل سائنس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ 4 گھنٹے سونا غلط ہے, پر آپ اٹھ کے پڑھ کے سونے میں کیا ہے, اس میں کچھ لکھا ہے اس میں بھی اٹھ غلط. ہاں جی, آپ کی نیند ٹوٹ گئی, اسے کہتے ہیں کہ بریکیج آف دا سلیپ. تو آپ ایک ڈیپ سلیپ میں گئے نہیں تھے, یا اگر آپ ڈیپ سلیپ میں گئے تھے تو آپ نے ڈیپ سلیپ کو توڑا اور اٹھ گئے. میڈیکل سائنس کی روح سے غلط ہے یا صحیح ہے؟ ان لیس دین 4 آورز اگر آپ ڈیپ سلیپ سے اٹھ گئے ہیں تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جا کے پڑھیے گا میرے پیارے بھائی, یہ غلط ہے. نمبر 1 اچھا بات. اس کے علاوہ بھی ایڈم, اس کے علاوہ بھی آپ خود دیکھو عبداللہ کہ جب آپ مثال جی کے طور پہ آپ کو پڑھائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, کالج میں آپ کے جی لیکچرز ہے, ابھی آپ وہ سب جی چھوڑ کے آپ کا دھیان رہے گا جا کے نماز پڑھو. آپ آفس میں جاب پہ لگو گے, وہاں جاب کرنے جاؤ گے کیا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے؟ نماز نہیں پڑھو گے تو بھی گناہ. جی بہت ساری چیزیں, ایک تو چیز پہ غور مت کرو, کئی ساری چیزیں ہیں. لوگ آفیسز میں جاتے ہیں, وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, آفس کا جو اونر ہے اس کو اس بات پہ مطلب پرابلمٹک ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں یار یہ نماز پڑھنے کے لیے پیسے لیتے ہیں یا کام کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کچھ خاص نہیں پڑھتے ہیں اس حساب سے تو. ہاں اور جو نماز کیا نہیں بول رہے پڑھتے ہو؟ ہیں وہ ہاں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ بھی تو کچھ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں. اور آپ نماز پڑھنے سے آپ نہیں کو نہیں, ہوتا کیوں ہے نہیں کہ کرتے ہیں؟ کیوں ایک دن کیوں ہمیں جانا ہے تو کیوں آپ. نہیں کرتے؟ ہاں کیوں نہیں کیوں کرتے؟ نہیں جو کرتے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ جی تو کرتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی نماز, کیونکہ یہ فرض ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی کنوینئنس کے حساب سے ہاں کبھی بھی ہاں پڑھ لو, ایسا بھی تو نہیں ہے, جی جی صحیح, یہ ہے نا. صحیح ہے اور جو آپ روزے کہہ کا رہے دیکھ ہیں لو, جو بھی ہے. ہاں تو بھوکے پیاسے ہاں آپ ابھی اگر سمجھو, اگر آپ لکی ہے, آپ کے پاس پیسے ہے, آپ اے سی میں کام کرنے والے, تو سمجھ میں آتا ہے. اب سوچے ایک وہ جی مسلمان جو راستے میں ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے, ڈرائیور جی ہے, سیلس جی مین ہے, دھوپ میں اس کا کام ہے, سوچو ان کا کیا حال ہوتا ہے. اوکے, وہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مطلب وہ لوگ تو میرے حساب سے جیسا ہے, کیونکہ میرے ابو کی لیبر کمپنی تھی تو اس حساب سے تو انہیں تو اچھا ہے. پر جو بھی ہو, میں نیکسٹ ٹائم ریسرچ کر رہا تھا رہتے دن میں اپنا خود کیا بتاؤں, میں تو وہ آپ صحیح سمجھے ہے. میں نے اعتراض کیا ہے, سمجھے نا آپ نے؟ اسلام جو ہے نا ہاں یہ ہاں کہ انسانوں پہ اس سے بوجھ ٹائم ویسٹ ڈالتا ہے. ہوتا مشکل ہے. ہاں مشکلات, بوجھ اوکے ڈالتا ہے وہ. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اسلام اگر واقعی میں فیک ہے تو آپ اپنا جی وقت جو ہے اس میں بنا وجہ کے ضائع کرو گے. تو آپ تحقیق کرو, سب اینگل ہاں سے تو سوچو, ریسرچ کروں گا دیکھو. پھر آؤں گا. ہاں آپ کو مسلمان جی رہنا ہے, رہو, لیکن صرف ایک یعنی نام کے لیے مسلمان رہو, نہیں اس نہیں کو نہیں سیریسلی مت لو. یہاں پہ میں یہاں پہ اختلاف کروں گا آپ سے باقی سب چیزوں سے. بھائی جان آپ نام سے بھی مسلمان کیوں رہیں؟ اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس میں مسئلہ ہے, then there is a problem, نکل جاؤ. then just leave it. لیکن اگر پرابلم نہیں ہے then stay in it, اور اگر پرابلم ہے then leave it. اور پرابلم نہیں ہے تو ہم کو بھی آ کے بتاؤ کہ کیوں پرابلم نہیں لگ رہا آپ کو, تاکہ ہم بھی تو ہو جائے نا صحیح. ہاں وہ تو ایگزیکٹلی. میں آنے اور والا ہوں, ساتھ پکا آؤں میں گا. آپ نے کہا ہے کہ آپ محمد حجاب کو لے کے آئیں گے. سر آپ محمد حجاب کو میرے انگلش چینل پہ لیں چاہے میرے اردو چینل پہ ہیں, بلکہ آپ ایسا کریں, آپ کے لیے میں اسپیشل ہیلپ دوں گا. میں ہر سیٹرڈے کو لائیو اسٹریم تو کرتا ہوں, لیکن آپ کے لیے اگر جی محمد حجاب کو آپ لے کے آئیں گے تو آپ بتائیں محمد حجاب کس ٹائم پہ آ سکتے ہیں اور کس دن میں آ سکتے ہیں. میں اس دن اور اس ٹائم کے اوپر آپ کے لیے لائیو اسٹریم کھولوں گا, کیونکہ آپ محمد حجاب کو لے کے آ رہے اوکے ہیں. از دیٹ فیئر؟ اوکے 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 صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے. پر آپ لوگ میسج کریں تو نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ لوگ کا آئی ڈی کیا بڑا ہے نا, فالوور زیادہ ہے.
کیا سوری؟ آپ کے فالوورز زیادہ ہیں نا، ہاں آپ کے فالوورز زیادہ ہیں نا، تو اس حساب سے اگر میں کروں گا تو نہیں جائے گا میسج. کیا تو آپ یہ مجھے بات سمجھ آواز نہیں آ نہیں رہی آ ان کی. رہی ہے. ساحل بھائی آپ کو سمجھ آ رہی؟ نہیں، پھر سے ایک بار ریپیٹ کرو، کیا بولا آپ نے؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آپ ویسٹرنر، کوئی بھی ویسٹرن اسکالر جیسا ہے محمد حجاب اور باقی کے دوسرے ہیں نا، انہیں ڈبیٹ کے لیے کیوں وہ نہیں کرتے ہیں؟ سر میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا انہیں ہے. کیوں میسج؟ آپ میرے لائیو چینل پہ جائیں، انگلش چینل پہ جائیں. میں نے ویسٹرن اسکالر جو آپ کے جتنے بھی ہیں، میں نے ان کو ٹیگ کر کر کے ذلیل کیا ہوا ہے. جی ذلیل کرنا سمجھتے ہیں؟ میں نے ان کی ویڈیوز پکڑی، ان کی ویڈیوز میں ان کو بتایا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، غلط ہو، اور ان کو ٹیگ کیا وہ لوگ. اور ہاں آپ تو ان وہ کو جا کیوں کے نہیں آئیں بولو گے ایڈم، کیونکہ آپ ایسا کرو، آپ انہیں جا کے بولو ایڈم سیکر، ان کو فوراً پتہ لگے گا کون ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں میرے پورا دیکھ نام کے. کو جانتے ہیں محمد حجاب صاحب. اچھا جی آپ کے محمد حجاب صاحب اور آپ کے وہ جو دوسرے ہیں وہ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں، وہ کیلیفورنیا میں وہ جو ہیں ابن فاروق صاحب، وہ میرے نام کو جانتے ہیں. میرا نام ہی کافی ہے، میرا نام ہی کافی ہے. ان کے میں نے چینلز کو ٹیگ کر کر کے ذلیل کیا ہوا ہے انہیں. تو میرے بڑے بھائی آپ ابھی بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو یہ جو آج جتنی بھی باتیں بتائی ہیں ان کو جا کے سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئیے. ٹھیک ہے؟ اوکے میرے خیال میں ہمارے پیارے بھائی چلے گئے. پراؤڈ کافر جی تھینک یو سو ویری مچ. یس کڈ نیڈس ٹائم. نہیں جی آخری باتیں 10 منٹ کی رکھ کے پھر ہم نکل رہے ہیں. وقاص خان صاحب دوبارہ جڑے ہیں. وقاص خان صاحب آپ کے دفتر کا کام ختم ہو گیا؟